اگر ناشکری کرنی ہے شکایتیں کرنی ہے، شکایتیں. ایک آدمی کے ماتھے پر پٹی بندھی تھی اور ایک عارفہ زاہدہ سبحان اللہ. خاتون نے اس کو دیکھا تو کہا یہ تو نے اپنے سر پہ پٹی کیوں باندھی ہے؟ کہ میرے سر میں درد ہوتا ہے. تو اس نے اس کی پٹی دیکھ کے آنکھوں میں آنسو لے آئی اور کہا تجھے شرم نہیں آتی؟ مالک نے ایک زمانے تک صحت دی تو کبھی چوراہے پہ آ کے شکر نہیں ادا کیا. ایک دن ذرا سا درد دے دیا ہے تو پورے محلے کو بتا رہا ہے کہ سمجھ. انسان پریشان اپنی پریشانی سے نہیں ہوتا. سیدنا علی فرماتے ہیں وہ ناشکری سے ہوتا ہے. بے شک. فرماتے ہیں ورنہ پریشانی تو انسان کو اللہ کا قرب دینے کے لیے آتی ہے. بے شک. زندگیوں میں اپنے حضرت سعدی شیرازی کہتے ہیں میں نکل کے جا رہا تھا تو میرے پاؤں کے جوتے ٹوٹ گئے. اب چونکہ پرانے جوتے تھے تو ٹوٹ گئے. چلنے میں اتنی دقت ہوئی کہ میرے پاؤں رکھتا ہوں تو چلتے ہیں پھر چھالے پڑے پھپوکے پڑے ٹوٹ گئے. اب جب پاؤں رکھتا ہوں تو چلنا دشوار ہے. اللہ اللہ. اور زخم بڑھ گئے تو میں نے دعا کی یا اللہ تیرا ساتھی اب چل نہیں سکتا، اتنا تو دے دے کہ جوتے خرید لوں. کہتے ہیں اگلے موڑ پہ مڑا ہوں تو میں نے دیکھا ہے ایک بندہ ہے اس کے دونوں پاؤں نہیں تھے. میں سجدے میں گر گیا، مالک مجھے معاف کر دے، میرے پاس پاؤں تو ہیں اس کے پاس تو پاؤں ہی نہیں ہے. بے شک. کبھی دلی کے ایمس اسپتال میں جا کر کے دیکھو، کبھی ایل ایم ایل میں جاؤ تو کبھی ہسپتالوں میں جا کے جن کی کڈنیاں خراب ہیں ان سے جا کے ملاقات کرو. خدا کی قسم آپ کو اپنی زندگی سے پیار ہو جائے گا، بے شک. محبت کرنے لگیں گے آپ اپنی صحت سے. پانچ اکتوبر 2024 کو میں حیدرآباد میں تھا تو میں نے اتنا مالدار مسلمان نہیں دیکھا تھا کبھی. اپنی بات کروں کہ وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں. میں نہیں ملتا بھائی، میرے پاپا نہیں. کہنے لگے وہ بیمار ہیں تو بیمار کو دیکھنے جانا سنت ہے. اور حضور فرماتے ہیں بیمار کے پاس جاؤ تو دلاسے کے الفاظ، اچھے الفاظ استعمال کرو. ایسا نہ کہو کہ لوگ مار دیتے ہیں دیکھ کے ہمیں، ان کو تمیز نہیں، شعور نہیں، بات نہیں کر پاتے. اور سنو آج کل بیمار تو کوئی امیر ہو جائے نا تو پھر لوگ چھینک آ جائے تو پوچھتے ہیں کیا ہوا، چھینک کیسے آئی تھی. غریب کا جنازہ نکل رہا ہوتا ہے، کوئی کاندھا نہیں دیتا ہے. یہ کون سا دین ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں جو میرے کسی امتی کو دیکھنے کے لیے جائے بیماری پر، جب تک واپس نہ پلٹے 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں. جو بات میں کہہ رہا ہوں بڑے دھیان سے سننا. اگر زندگی نہ بدلے تو بات کہہ رہا ہوں، نہ بدلے تو پھر کہنا. مگر تھوڑے سے یہ اصول سنو. تو میں گیا تو اس نے مجھے سلام تو کیا مگر ہاتھ نہ ملایا. بڑا محل تھا، مرسڈیز، بی ایم ڈبلیو، جیگوار جیسی گاڑیاں کھڑی تھیں. میں اندر گیا، بہت بڑا روم تھا، بہت بڑا ہال. اس نے ہاتھ نہیں ملایا، دور سے سلام کیا. کہنے لگا میں نے آپ کی ایک تقریر سنی ہے، اس وجہ سے آپ سے ملنا چاہا ہے. میں نے کہا کیا نام ہے آپ کا؟ تو اس نے اپنا نام بتایا. اب تو سنا ہے انتقال ہو گیا. میں نے کہا کیا تکلیف ہے آپ کو، ہاتھ کیوں نہیں ملا رہے؟ کہنے لگا مجھے بتاؤں گا، میں گٹکا کھاتا تھا تو 25 سال ہو گئے تھے گٹکا کھاتے کھاتے. اس نے اپنا اثر دکھایا تو میرے گال کے اندر ایک دانہ نکلا، پھر وہ بڑا، اس کی بایوپسی ہوئی. اور پھر جب مجھے رزلٹ آیا، رپورٹ آئی ہے نا، تو کہتا ہے میری یہ گاڑی مجھے کباڑے کا ایک گودام لگنے لگی. یہ گاڑیاں، یہ میری گڈیاں جنہیں میں گنتا تھا، جن کی وجہ سے میں پاگل تھا، یہ نوٹ میرے کسی کام کے نہیں ہیں. ڈاکٹر نے کہا ہے تو میرا سب سے گھمنڈ اتر گیا، نشہ اتر گیا، زندگی کی سارے لطف ختم ہو گئے. جب ڈاکٹر نے یہ کہا تو 1.5 مہینے سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکتا. یہ آخری اسٹیج ہے. اللہ اکبر، یہ آخری اسٹیج ہے. وہ کہتا ہے اب بچوں کو دیکھتا ہوں
تو بہت روتا ہوں، مجھے اپنے بچے یتیم نظر آتے ہیں. میری 45 سال کی عمر ہے، میں نے خوب کمایا، مگر جب مجھے برتنے کا وقت آیا، مگر ایک بات کا تو شکر ادا کرتا ہوں سید صاحب. میں نے کہا کیا؟ کہنے لگے میں سجدے میں جاتا ہوں اور روتا ہوں، کہتا ہوں مالک تیرا شکر ہے کم سے کم 1.5 مہینے پہلے صحیح، مگر مجھے موت کا علم تو ہو گیا. کچھ لوگوں کو تو اچانک موت آ جاتی ہے. کہتا ہے میں نے پہلے بھی سجدے کیے تھے، اب بھی سجدہ کیا ہے، مگر وہ پہلے والے میرے سجدے مجھے اس نے قابل نہیں لگتے، ان میں وہ درد نہیں تھا، وہ خالص سجدے نہیں تھے. یہ سجدہ جب سجدے میں رکھتا ہوں سر تو رونے لگتا ہوں اور کہتا ہوں مالک تیرا گنہگار بندہ، برباد بندہ 1.5 مہینے کے بعد ایک ٹھنڈی مٹی کے نیچے منو مٹی کے تلے ہوگا. کہتا ہے پہلے کے سجدے میں اس سجدے میں بڑا فرق ہے. میرے بھائی میرے دوست، ایک 80 سال کا بوڑھا اسپتال میں بھرتی ہوا، اس کا 90,000 بل آیا، سانس لینے میں دقت تھی. ڈاکٹر نے کہا کہ اس کو لگایا آکسیجن، ٹھیک ہو گیا. 1.5 دن میں بل آیا 90,000. ڈاکٹر نے جب اسے بل دیا تو رونے لگا. ڈاکٹر نے کہا کیا زیادہ پیسہ لگتا ہے؟ کہا نہیں. کہا میں پیسہ کم کر سکتا ہوں، اگر پیسہ زیادہ لگتا ہے تو بتاؤ. کہنے لگا نہیں ڈاکٹر، اللہ نے مجھے اتنا نوازا ہے کہ پورا آپ کا اسپتال خرید سکتا ہوں. کہا پھر رو کیوں رہے ہو؟ کہا تمہیں کیوں بتاؤں، میرے اور میرے رب کی بات ہے. کہا نہ بتاؤ. تو بہت پھوٹ کے رویا اور کہنے لگا تیری آکسیجن مشین سے میں نے 1.5 دن سانس لیا تو تو نے 90,000 کا بل بٹھا دیا. اپنے رب کی ہواؤں میں سانس لیتے لیتے میں بوڑھا ہو گیا. میں نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ سانس لینا کتنی بڑی نعمت ہے. مجھے اپنے آقا و رسول کی یہ حدیث اپنی 30 سال کی عمر سے پہلے سنی ہوتی تو میری زندگی آج کہیں اور ہوتی. میرے آقا و رسول ارشاد فرماتے ہیں جس کے پاس ایک وقت کا کھانا ہے اور جس کو اللہ نے صحت دی ہے وہ مالدار ہے، اس کو شکر ادا کرنا چاہیے، اس کو شکر ادا کرنا چاہیے. میرے دوست میرے بھائی، اللہ نے سکون مال میں نہیں رکھا. مالدار ناشکری کر کے اپنی پوری زندگی برباد کر کے اور پیسہ کما کے مر جاتا ہے، اور غریب وہی پیسہ کما کے شکر ادا کر کے زندگی بڑی حسین جیتا ہے. اللہ نے خوشی شکر میں ادا کی ہے، دولت میں نہیں رکھی. اللہ جسے خوشی دے اس کو شکر ادا. بھائی بڑی مہربانی آپ کے نعرہ میرے سرا کو بند، مگر مجھے باتیں زیادہ کرنی ہے، میرے پاس وقت تھوڑا کم ہے. آپ ذرا زور سے بولو سبحان اللہ. آپ آج کے بعد میرے دوستوں میرے بھائیوں اپنی نعمتوں کو دیکھو، نیچے کو دیکھو. گھر نہیں ہے نا آپ کے پاس، کرائے پہ رہتے ہو تو فٹ پاتھ والے کو دیکھو. گھر ہے اپنا تو اس کو دیکھو جو کرائے پہ رہتا ہے. شکر ادا کرنا سیکھو اور شکر سے نعمتیں دین اپڈیٹ ہوتا ہے، مضبوطی آتی ہے. کیسے؟ اب آپ کو آخری بات بتا کے پھر اپنی تقریر کروں گا. وہ نام تھا حاتم طائی. اچھا وہ کوئی غیر مسلم تھے، مسلمان نہیں تھے حاتم طائی، مگر نام اس وجہ سے زندہ ہے. بزرگ کہتے ہیں کہ وہ سخی تھا. اس سے کسی نے پوچھا آپ یہ بتائیں آپ نے اپنے آپ سے سخی کوئی دیکھا؟ بولے جی دیکھا، میں دیہات میں ایک جگہ جا رہا تھا، بھوک لگی تھی، میں دیہاتی گھر میں گیا، کچھ ملے گا؟ اس نے کہا اہلاً و سہلاً آئیے. تو گاؤں کے لوگوں کے پاس دولت تو نہیں ہوتی مگر دل اللہ بہت بڑا دیتا ہے. اس نے بکرا کاٹا اور میرے سامنے بہترین طرح سے میری سامنے اس نے ایک کلیجی رکھ دی. کلیجی اتنی ذائقے مند تھی، میں کھا کے بولا بہت اچھی کلیجی، ایسی زندگی میں کبھی نہیں کھائی. وہ تھوڑی دیر کے بعد 2 بکرے اور اس نے ذبح کر دیے. وہ بولے لیجیے حضور کھائیے. وہ اس سے زیادہ پھولی ہوئی کلیجی تھی. میں کہا یہ تو پہلے سے زیادہ اچھی ہے. وہ صبح آیا، میں سو رہا تھا، اس نے مجھے اٹھایا، 2 کلیجی سامنے رکھی تھی. کہا حضور کھا لیجیے مگر تعریف مت کیجیے. آپ کا کیا مطلب؟ کہا تعریف مت کرنا. ہمارے یہاں جب کوئی مہمان کھانے کی تعریف کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اس کو اور چاہیے. اب معاملہ میرے ساتھ یہ ہے کہ میرے جتنے بکرے تھے سب میں نے ذبح کر دیے. ہمارے یہاں بھی کوئی کہتا ہے نا کہ بریانی اچھی اور کھائیے، کوئی کہتا ہے کھیر اچھی اور. اب اگر آپ میری تعریف کریں گے تو میں آپ کو دے نہ سکوں گا، شرمندہ ہو جاؤں گا. میرے سارے خزانے ختم ہو گئے، لہذا تعریف نہ کرے کھا لے. مولانا کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے انسان جب انسان کے دیے ہوئی چیز کی تعریف کرے تو انسان کا دل چاہتا ہے وہ اسے اور دے، اسے اور نوازے. مگر ایک دن انسان اپنی حدوں کو کہتا ہے بس خالی ہو گئے میرے خزانے، اب تعریف مت کرنا. مگر اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، تم اس کا شکر ادا کرتے جاؤ گے، وہ تمہیں نوازتا چلا جائے گا. لئن شکرتم لازیدنکم، تم شکر کرو میں نعمتیں بڑھاتا. سبحان اللہ، ماشاء اللہ.
ہاں شکریہ. آج کے بعد انشاءاللہ اللہ آپ کو سلامت رکھے. پیچھے والے لوگ میں آپ کو بتاؤں ہمارے یہاں جب کوئی سبحان اللہ کہتا ہے تو اللہ اس کو 90 نیکیاں آتا ہے. میرے حساب سے جلسے کے سامنے والا کہتا ہے اس کو بھی 90 نیکیاں آتا ہے. پیچھے والے آپ میں سے جتنوں کو اتنی ٹھنڈ لگ رہی ہو کہ ہاتھ اگر کھولیں گے تو ایک دم نمونیا ہو جائے گا وہ نہ بولے, باقی دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو یا رسول اللہ. ہمارے یہ قاری یوسف رضا سنبھلی صاحب ہیں, یہ بڑے نیک انسان ہیں, مدینہ شریف بھی جاتے ہیں, اس بار حج پہ بھی جا رہے ہیں. زور سے بولو سبحان اللہ. یہ ہمارے سید صاحب قبلہ کی بڑی خانقاہ ہے, بڑی خانقاہ کے بڑے ڈیوڑی کے مالک ہیں. میں نے عطاء الرحمان صاحب ہیں, بڑی اچھی نعت شریف پڑھی انہوں نے, اور ہمارے غلام غوث غزالی جب وہ نعت پڑھ رہے تھے کہ نکالی ہے تو بس حسرت نکالی ہے علامہ حسن کا, بڑے اچھا کلام وہ پڑھتے ہیں. اچھا میرے حساب سے آپ تھوڑی دیر میں مسکرا لیا کریں, اتنے بیٹھو, اس سے گھٹن کم ہو جاتی ہے. مجھے تو گھٹن ہونے لگتی ہے لوگ نہ مسکرائیں, چونکہ یہ میرے حضور کی سنت ہے. میرا امام کہتا ہے جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت. آج دنیا خوبصورت ہونا چاہتی ہے, اسی وجہ سے کچھ لوگ نہیں ہو پا رہے ہیں تو موبائل سے ہو رہے ہیں. یعنی موبائل بہت زیادہ بکری ہوتی ہے جس میں اچھا فلٹر ہو, موٹی ناک چھوٹی ہو جائے. برا نہ ماننا, تھوڑی سی اے بھائی اے خاموش ہو جاؤ, بولو مت بیٹے. تو خوبصورتی عورتیں بھی چاہتی ہیں ہماری بہن, لاکھوں کروڑ روپیہ خرچ کرتی ہیں, اربوں ڈالر خرچ ہوتے ہیں اس پہ. مولانا ضیاء الرحمان صاحب, ضیاء الرحمان نام ہے مولانا ضیاء الرحمان صاحب, یہ لاکھوں خرچ ہوتے ہیں. مگر آکسفورڈ یہ کہتا ہے کہ کوئی فیس واش انسان کا چہرہ خوبصورت نہیں بناتا, کوئی کریم نہیں. پھر وہ کہتا ہے انسان کے چہرے میں 126 رگیں ہیں مزل سے, یہ تبھی ایکٹیو ہوتی ہیں جب بندہ مسکراتا ہے, اور یہ میرے حضور کی سنت ہے. آپ ضرورت کے ٹائم پہ مسکرانا شروع کر دو, زندگی بدلنا شروع ہو جائے گی. پوری دنیا کی ہر کمپنی اپنے ورکر کو کہتی ہے مسکرا کے ملو, مسکرا کے ملو. اور حضرت انس بن مالک کہتے ہیں حضور کے پاس ایک سائل آیا ہے نا, سرکار ہم گواروں کو طرز ادب کہاں. کہتے ہیں انہوں نے حضور کی گلے میں چادر کی زور سے کھینچی پیچھے سے, تو حضور کے گلے میں نا نشان ہو گئے, اور وہ کچھ مانگنے آیا تھا, اس کو کچھ پتہ نہیں تھا کیسے کیا بات کرنی, دیہات کا انسان تھا. حضور نے پلٹ کے دیکھا. انس بن مالک کہتے ہیں ہمیں کوئی ذرا سا دھکا دے تو ہمارا مزاج بدل جاتا ہے. جب حضور نے پلٹ کے دیکھا تو حضور مسکرا رہے تھے. فرمایا کیسے آئے ہو؟ رونے لگا میرے بچے بھوکے ہیں, میں نے سنا ہے آپ کسی کی بھوک برداشت نہیں کر سکتے, آپ مجھے کچھ عطا کر دیں گے؟ میرا امام کہتا ہے میرے کریم سے, جلدی بولو, قطرہ قطرہ دریا بہا دیے ہیں, دربے بہا دیے. حضور نے فرمایا دونوں پہاڑوں کے بیچ میں جتنے بھی مویشی ہیں سب تیرے ہیں, جا لے. سبحان اللہ. تو مسکرانا حضور کی. میں 2-3 شعر پڑھ کے تھوڑا سا آپ کا جائزہ لینا چاہتا ہوں, اجازت ہے؟ میرے ساتھ آپ بھی پڑھیں گے تھوڑا سا ہے نا, آواز بلند. ہمارے بزرگ ہلکی آواز سے پڑھیں گے, جوانوں کی آواز تو ویسی بلند ہوتی ہے نا. آپ پڑھیں میرے ساتھ. اسبان بھی سے کہنا جو مدینے کو تو جائے, تیرے در کی آرزو میں یہ دیوانہ مر نہ جائے. پڑھو میرے ساتھ, پڑھو. تیرے در تیرے در کی آرزو میں یہ دیوار جسے جانا ہو مدینے میرے ساتھ گنگنائے. پڑھو تیرے در. مدینہ جانا چاہتے ہو تو آواز بلند کرو. سمجھ نہیں کہنا
اتنی ٹھنڈ لگ رہی ہو کہ ہاتھ کھولے تو پھر اس کو نمونیا ہی ہو جائے، وہ ہاتھ نہ کھولے، باقی زور سے پڑے. تیرے در کی آرزو میں یہ دیوار تیرے غم میں کاش سرور میری زندگی یہ گزرے. تیرے غم میں کاش سرور میری زندگی یہ گزرے، اور مجھے موت بھی جو آئے تیرے شہر میں آئے، مجھے موت بھی اب وہ مصرع تیرے در کی آرزو میں یہ دیوار کیا پڑھنا ہے؟ تیرے در کی آرزو میں یہ دیوانہ مر. آپ پڑھ کے دیکھو ساری ڈپریشن ختم ہو جائے گا، ساری ٹینشن ختم ہو جائے گی. پڑھو تیرے در کی آرزو میں یہ دیوار، اور جب ذکر جنتوں کا وائز کے لب پہ آئے، جب ذکر جنتوں کا وائز کے لب پہ آئے، تو تیرے عاشقوں کو تیرا شہر یاد آئے. پڑھو میرے ساتھ تیرے در کی اور سوچو تو کیسا ہوگا جذبہ ابو بکر. سوچو تو کیسا ہوگا جذبہ ابو بکر کا، کانٹھوں پہ مصطفیٰ کو جو وار پہ چڑھا، مصطفیٰ کو پڑھو تیرے در کی اور ہم اہل بیت کے بھی غلام ہیں اور صحابہ کے بھی عاشق ہیں. ہم دونوں سے پیار کھل کے کرتے ہیں. مفتی فہیم جیلانی صاحب کی نظر ہے یہ شعر. سرکار کی نظر کا یہ حال ہے عمر کا، سرکار کی نظر کا یہ حال ہے عمر کا، وہ جدھر سے گزرے شیطان بھاگ جائے، جدھر سے گزرے جسے مصطفیٰ دعا دے. سمجھنا کسے کہہ رہا ہوں، اب دھان ہوگا. جسے مصطفیٰ دعا دے آبے بہنے لگا، جسے مصطفیٰ دعا دے آبے بہنے لگا دے، پھر شیر وہ خدا کا خیبر اٹھایا، پڑھو خیبر. آخری شیر پڑھ لیتا ہوں، ذرا زور سے بولو سبحان اللہ. یہ شیر سنیے، بڑی مہربانی ہے. سید صاحب کی نظر یہ شیر. ہماری کچھ بہنیں نماز نہیں پڑھ پاتی ہیں آج کل.
بزی رہتی ہیں، بزی. ہماری بہنیں نماز نہیں پڑھ پاتی نا، ہاں کچھ بہت کام رہتا ہے. صبح کا بریک فاسٹ بنائیں گی، شام کا کھانا، دوپہر کا کھانا، ڈنر، لنچ سب بناتی ہیں، برتن بھی دھوتی ہیں، کپڑے بھی دھوتی ہیں، سارا کام رہتا ہے. ٹائم نہیں ملتا، 10-15 منٹ غیبت بھی کرنی ہوتی ہے تو ٹائم نہیں مل پاتا. تو ان بیٹیوں کی نظر ہے، میری بہنوں کی نظر یہ شعر ذرا آپ ایک مرتبہ میرے ساتھ وہ پڑھ لیں. تیرے در سبحان اللہ، سبحان آواز نہیں بلند ہو رہی، میں بہت اچھا پڑھتا اگر آپ تھوڑی آواز. اللہ. اور پیچھے والے ذرا تیرے در کی آر. بیٹی وہ مصطفیٰ کی کتنی عظیم تر ہے، بے شک بے شک بے شک. میرے مصطفیٰ کی بیٹی کتنی عظیم تر ہے، جو عشاء میں سر جھکائے اور فجر میں نعرے رسالت، نعرے حیدری، نعرے غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اہل بیت اطہار، فیضان خاتون جنت، فیضان صحابہ کرام، حضرت علامہ سید شباہت میاں صاحب اللہ. سبحان اللہ. آخری شعر پڑھتا ہوں. ہندی ہوں میں مسلمان، ہندوستانی مسلمان ہے کہ ہندوستان، اور ہاتھ اٹھا کے خواجہ کا ہندوستان. ہندی ہوں میں مسلمان، ہندوستان وطن ہے. ہندی ہوں میں مسلمان، ہندوستان وطن ہے. خواجہ کا ہوں دیوانہ، کوئی ہاتھ کو لگائے. جب خودکشی کے آگے کہنے ہیں صورت نظر نہ، کہنے ہیں کوئی آپشن نہ بچے. جب خودکشی کے آگے صورت نظر نہ آئے تو یہ مشورہ ہے میرا، سجدے میں سر جھکا. کہنے کیا کہنے ہیں. خودکشی بڑی مہربانی. خودکشی نہیں، خودکشی وہ کرتا ہے جس کا دل ٹوٹ جائے، اور اس کا دل انشاءاللہ ضرور ٹوٹے گا جس نے دل اسے دیا ہو، جس نے دوپٹے کا پلو سنبھالنا نہ سیکھا. جملہ ہے. اس اپنی ماں کے بارے میں نہیں سوچا جو تیرے مرنے کے بعد. ایک منٹ آپ میری طرف دیکھیں، آپ کچھ نہ کہیں، میری طرف دیکھیں بھائی. آپ لوگ بیٹھ جائیں. آپ کسی کو تکلیف، اب آپ مجھے دیکھ پا رہے ہیں؟ میرے لیے دعا کرو کہ میں اللہ مجھے بخش دے. یہ دعا کیا. آمین. ایک دوسرے اپنے بچوں کو دیکھ کے دعا کیا کرو. کبھی اپنے بچوں کو دیکھا کرو تو سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا کرو یا اللہ میرے بچوں کو جہنم سے بچا. کبھی اپنے باپ کو دیکھا کرو نا تو کہا کرو یا اللہ میرے باپ کو بھی جہنم سے بچانا، مجھے بھی بچانا، پھر ہمیں اکٹھے جنت عطا کرنا پڑے. ایسی دعائیں اپنی زندگیوں میں شامل کرو، رب سے کلوز ہو جاؤ. اب جس نے اپنی ماں کے فیس بک پہ جان پہچان ہوئی، پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ پھر اس کے بعد تھوڑی بات چیت شروع ہو گئی. پھر کیا ہوا؟ پھر وہ نمبر اٹھنا بند ہو گیا. پھر کیا ہوا؟ پھر اس کا دل ٹوٹ گیا. پھر کیا ہوا؟ پھر اس نے جان دے دی. اوے معذرت کے ساتھ میرے بھائی، اس بہن کے بارے میں سوچ لیتا جو تیری ایک کال کے بعد بے قرار ہو جاتی ہے، وہ بھی تو اس دنیا میں تھی. اس ماں کے بارے میں سوچ لیتا
جو تیری آہٹ سے تیری تکلیف پہچان لیتی ہے. تو نے کسی کے بارے میں نہیں سوچا دل کسے دیا, اسے دیا, اسے دیا, ادھر دیا. اپنے باپ کی عزت کے بارے میں نہیں سوچا. تیری شادی تو بھائی ہونی تھی مگر تو نے یہ جو جلد بازی کی. یہ میں صرف مسلمانوں کا آنکڑا نہیں, یہودی, نصرانی, پوری دنیا کی اقوام, بلکہ اس پر ایک ریسرچ ہے, آپ گوگل کر کے پڑھ لیجئے گا. میں بغیر دلیل کے کوئی بات نہیں کرتا. 90% وہ شادیاں قاری صاحب جو اپنے پسند سے ہوتی ہیں, چاہے کسی بھی مذہب کی ہو, وہ چلتی نہیں, وہ طلاق ہو جاتی ہے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں رہتا. مگر جو محبت سے نہیں عقل سے شادی کی جاتی ہے اس میں طلاق نہیں ہوتی, اس میں تھوڑا بہت سیاق و سباق دیکھا جاتا ہے, دونوں کا بیک گراؤنڈ ملایا جاتا ہے. اور میرے بھائی محبت ایسی جگہ نہ کر کہ تو محبت اگر تجھے مل گئی تب بھی برباد ہو جائے گا, نہیں ملے تب بھی برباد ہو جائے گا, کیونکہ محبت کبھی چلتی نہیں. یہ دنیا کی محبت یہ ہمیشہ دھوکہ دیتی ہے. ایسی جگہ محبت اور دل نہ لگا کہ تو ملے تب بھی برباد ہو جائے, نہ ملے تب بھی برباد ہو جائے, کہ لیلا نہ ملی تو بھی برباد, لیلا مل گئی تو لیلا نے برباد کر دیا. ایسی جگہ محبت نہ کر, محبت کرنی ہے تو وہاں پہ کر جہاں ملے تب بھی آباد, نہ ملے تب بھی آباد. مل جائے تو بلال حبشی بنا دے, نہ ملے تو ویسے کرنی بنا دے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, مسلک اعلیٰ حضرت فیضان امام محمد رضا کانفرنس. دیکھو اگر کوئی بس ذوق بیٹھا ہو کہیں پہ بھی تو اس کا ذوق تو میں ٹھیک نہیں کر سکتا, اگر کوئی صاحب ذوق بیٹھا ہوگا تو ضرور بولے گا. آپ میری بات سمجھ رہے ہو؟ محبت اس سے کرو, اس سے کرو, دل اس مدینے والے کو دو. صدیق ہے, ابو بکر دے تو صدیق اکبر بنا, احمد رضا دے تو اعلیٰ حضرت بنا. یہ تو غالب دلی کا تھا, یہی کا تھا غالب جس نے یہ بدعت پھیلائی تھی کہ عشق نے غالب نکمہ کر دیا, ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے. اس نے عشق کی ترجمانی یہ کی کہ عشق نے غالب نکمہ کر دیا. بریلی سے آواز آئی جب تم عشق کے بارے میں جانتے کچھ نہیں تو بولتے کیوں ہو؟ تمہیں عشق کا کیا پتا؟ عشق نکمہ نہیں کرتا, نکمہ اگر کر لے تو اسے کارآمد بنا دیتا ہے, مگر وہ تیرا عشق ہے جو نکمہ کرتا ہے. بریلی سے آواز آئی, یوں نہ کہو کہ عشق نے غالب نکمہ کر دیا, بلکہ یوں کہو اے عشق تیرے سستے جلنے سے چھٹے سستے, جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. یہ مشورہ ہے میرا سجدے, ساری ٹینشن کا حل کیا ہے؟ سجدے. مقطع سن لیجئے میرا ترجمہ. ہر عاشق نبی سے کہتا ہوں میں شباب, جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھ آئے. بڑی مہربانی آپ کی بیٹی, ایکو کم کریں, مائک بائک بہت اچھا. اللہ فرماتا ہے کہ میں صاف صاف بات کروں گا, میں بہت گھما پھرا کی بات کرنے کی میری عادت ہے. صاف سے سننا اور صاف سے سمجھ لینا, 2 منٹ میں سمجھ جانا میں کیا عنوان سے تقریر کروں. ادھر جو لوگ بات کر رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ نہ بولیں, مطلب ہاتھ جوڑ کے کہنا, سب مبلغ لوگ ہیں, تبلیغ کرنے والا زیادہ سختی نہیں کرتا ہے. خادم ہے, میں خادم خدمت کرنا. اپنے آپ کو خادم سمجھنا اللہ کے لیے بہت بڑی بات ہے. بڑی بات. اللہ آپ کو جزا خیر عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ آپ کو جزا خیر عطا فرمائے, اللہ اپنے فضل سے. اب میری طرف دیکھیں, توجہ کریں. اللہ فرماتا ہے تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے. جی ایگو کم کریں. اللہ کیا فرماتا ہے؟ الہاکم التکاثر, تمہیں غافل رکھا مال کی. دیکھو زیادہ, ایگو کم کریں بھائی, تھوڑا سا ٹیبل بڑھا دیں, ٹیبل مائک بہت اچھا ہے. ادھر دیکھیں, ادھر دیکھیں, بیس کم کریں, بیس. میری آواز میں آلریڈی بیس ہے, توجہ. میں عرض کر رہا تھا آپ سے کہ اللہ فرماتا ہے تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے. پھر کیا ہوا؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر آدم کی اولاد کو پروردگار ایک جنگل بھر کے سونا دے دے, اس کو ٹھکانے لگا کے ایک دن میں دوسرے جنگل کی طرف چلا جائے گا ڈھونڈنے. جی ٹھیک.
حضور فرماتے ہیں انسان کی عمر بڑھتی ہے، دو چیزیں اس کی جوان ہوتی ہیں، وہ بوڑھا ہوتا ہے. سننا چاہتے ہیں وہ دو چیزیں؟ حضور فرماتے ہیں ایک تو اس کی پیسے کی خواہش، دوسرا جینے کی خواہش. یہ دونوں جوان ہونے لگتے ہیں. اللہ فرماتا ہے تمہیں غافل رکھا مال کی. کچھ لوگ ایسے ہیں جو مال کما کے مر گئے. دنیا کا سب سے غریب انسان وہ ہے جو پیسہ کما کے مر گیا، نہ خرچ کیا نہ خرچ کرنے دیا، نہ کسی کو مدرسے میں دیا نہ مسجد میں دیا، اور اپنا پیسہ اپنے سینے پہ رکھ کے نہ لے کے گیا، اپنے اعمال میں لے کے لے گیا. حساب وہ دے گا، بچے اس کے برتیں گے. اللہ کیا فرماتا ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ ایسے لوگ پوری زندگی کیا کیا؟ پیسہ ہی کما کے مر گئے. نہ حج کیا، نہ کبھی نماز پڑھی، نہ اپنے رب کو راضی کیا، نہ اپنے بچوں کے ساتھ کبھی بیٹھے، بس پیسہ کما کے مر گئے. بے شک توجہ ہے کہ نہیں آپ کو؟ اللہ فرماتا ہے تمہیں غافل رکھا مال کی. پھر ہوا کیا؟ حتی زرتم المقابر. پھر کیا ہوا؟ تم یہاں تک کہ تم نے قبروں کے منہ دیکھ لیے. حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبروں کے منہ دیکھ لیے. پھر فرماتا ہے کلا سوف تعلمون. ہاں ہاں جان جاؤ گے، ایسے سترے نہیں چھوڑے جاؤ گے، ایسا نہیں بے حساب چھوڑ جاؤ گے. نہیں، فرماتا ہے کلا سوف تعلمون. پھر بات وہی ہے، لفظ بالکل وہی ہے، بس سما کا اضافہ ہے. اور اللہ جب سما کہے تو یہ کتنی بڑی بات ہے، یہ اہل علم جانتے ہیں. اللہ فرماتا ہے کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون. ہاں ہاں جان جاؤ گے. کیا فرماتا ہے؟ ہاں 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 جلدی بولو، جان جاؤ گے. پھر وہی بات کہتا ہے مگر پھر سما کہتا ہے. یعنی سما کا مطلب ہوتا ہے پھر. ہاں ہاں جان جاؤ گے، یعنی اسے ایسے سمجھ لیجئے بتا رہا ہوں، پھر بتا رہا ہوں. اللہ فرماتا ہے کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون. ہاں جان جاؤ گے، پھر ہاں جلد جان جاؤ گے. مولا علی سے پوچھا گیا یہ اللہ نے دو مرتبہ ایک ہی بات کیوں فرمایا کہ جان جاؤ گے، ہاں جان جاؤ گے؟ مولا علی فرماتے ایک بار قبر میں جانو گے، ایک بار حشر میں جانو گے. ایک بار مال کا حساب قبر میں، دوسرا حشر میں. جب ایک بار ہو گیا تو دو بار کیوں؟ اس وجہ سے کہ مرنے کے بعد اعمال نامہ بند نہیں ہوتا ہے، حشر تک چالو رہتا ہے، جس کے صدقہ جاریہ کہتے ہیں. آپ سمجھ رہے میری بات؟ تھوڑا سا اس کا بیس اور کم کریں. میری سب بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ سب ہو سکتا ہے. ادھر دیکھو، آپ سب اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی عمر دے. میں آپ کے بارے میں نہیں کہتا ہوں. ہو سکتا ہے یہ میری زندگی کی آخری تقریر شروع ہو رہی ہو. کہہ دو ہاں. آپ اس سے ایگری کرو، ڈس ایگری تو نہیں کر سکتے نا آپ اس سے. آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے مولانا عجیب بات کر رہے ہو سکتا ہے بھائی میں سفر میں رہتا ہوں، مجھے خبر ہے، ہو سکتا ہے آپ کو آپ کے کہنے سے میری عمر کوئی کم نہیں ہوگی، اور اگر نہیں کہیں گے تو ایسا بھی نہیں ہے کہ میں بچ جاؤں گا. آپ یہ کہیں، سارا مجمع کہیں ہو سکتا ہے یہ میری زندگی کی، پورا مجمع آواز آنی چاہیے. اگر یہ ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے. ایک منٹ خاموش. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر یہ میری زندگی کی آخری تقریر ہو تو یہاں میرا کوئی دوست یا میرا بھائی آخری نصیحت سننے آیا. جی بے شک صحیح بات. اور ہو سکتا ہے کہ میں قیامت کے دن وہ مجھے پکڑ لے اور کہے مالک ہم نے آخری تقریر اس کی سنی تھی. یہ کرسی مجھ سے جتنا حساب لے گی یہ تو میرا رب جانتا ہے، میں جانتا ہوں. سب سے پہلے علماء سے حساب ہوگا قیامت کے دن، اس کے بعد عوام کا نمبر آئے گا. عرض آپ سے میری یہ ہے کہ اگر میری زندگی کی یہ آخری تقریر نوجوانوں، میرے دوستوں، میرے چھوٹے بھائیوں ہو سکتی ہے تو غفلت میں زندگی جینے والوں، تو آپ میں سے کوئی آخری تقریر ہو سکتا ہے. مان لیجئے، ایک بار مان لیجئے، ہو سکتا ہے 22 سال کا نوجوان اسی دلی میں ایک دم اس کے 6 ایپس ہیں، ایک دم انسٹاگرام پہ اسٹوریاں ڈالتا ہے اور فلم دیکھنے گیا ہے. 22 سال کا جوان فلم دیکھ رہا ہے، فلم دیکھ کے باہر نکلا ہے، کوئی فلم مشہور لگی تھی، اس کے اعتبار سے گھٹیا بدترین قسم کی فلم اس نے دیکھی، باہر نکلا اور باہر نکلنے کے بعد بائک اسٹارٹ کی، منہ میں اس نے گٹکا ڈالا، کانوں میں اس نے اپنے لیڈ لگایا اور گانا سننے لگا، ایئر بڈس لگائے اور پھر تیزی کے ساتھ بائک چلائی. اس نے یہ نہیں سوچا تھا کہ یہ میری زندگی کی آخری سواری ہے، اس کو خبر نہیں تھی، مگر موت نے اس کو، ویڈیو وائرل ہوئی باقاعدہ، اس کو اتنی بھی مہلت نہ دی کہ وہ اپنی بائک روک کر کے
اپنے منہ کا گٹکا تھوک دیتا یا کانوں کا وہ گانا بند کر دیتا جسے سنتے سنتے وہ مر رہا تھا. اچانک سائلنٹ اٹیک آیا, وہ پہلے گرا, بائک بعد میں گری, بائک روکنے تک کی مہلت نہیں, گر گیا زمین پہ. زمین کے جو وہاں کی بجریاں تھی, کنکریاں تھی, انہوں نے اس کے پورے چہرے کی حیت بگاڑ کے رکھ دی. وہ چہرہ جو کل تک سیلون میں سجایا جاتا تھا, وہ چہرہ جس کا ایک نشان ہٹانے کے لیے کریم استعمال کی جاتی تھی, آج وہ چہرہ پوری طرح سے بالکل بے ترتیب پڑا ہے. اس کو اٹھا کر کے لے کے گئے, ڈاکٹر نے کہا مر چکا ہے, اس کو لے کے گئے پوسٹ مارٹم ہاؤس. پوسٹ مارٹم ہاؤس میں جانے کے بعد اب اس کے ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ سارے کپڑے اتار دیے جاتے ہیں. پوسٹ مارٹم کرنے والا سارے کپڑے اتار دیتا ہے, چاہے مرد ہو یا عورت, اور اس کے بعد کپڑے اتارنے کے بعد یہ اپنا پروسیس شروع کرتے ہیں. پہلے چھینی اور ہتھوڑی تھی, اس کے بعد اس سے کاٹتے تھے, اب ایسا نہیں کرتے ہیں, اب ان کے پاس گلینڈر ہے, اس کو یہاں ڈالتے ہیں, یہاں سے پورا خالی کر دے گا, پورا یہاں سے پھاڑ دے گا, اور پھاڑنے کے بعد نکالے گا, اور اس کے بعد یہاں کے ٹانکے لگائے گا, موٹے موٹے سوئے سے یہاں ایسے کر کے سویا اندر گیا, پھر باہر نکالا اور ایسے کر کے سلائی کر دی. اس کے بعد یہ پورا پھاڑیں گے, یہ پورا حصہ, اور پورا کر سے پورا پھاڑنے کے بعد گلینڈر سے پھر اس کے اندر موٹی سوئی سے بعد میں بے ترتیب ٹانکے لگائیں گے. میں نے اپنے ایک 22 سال کے نوجوان, ایک 18 سال کے اپنے پڑوسی کو میں نے غسل دیا تھا. اس کا سر میں نے ایسے اٹھایا تو میری انگلی پہ سفید کلر کی ہڈی اس کی لگی, اور جیسے ہی لگی ویسے ہی میری انگلی سے خون نکلا. میں رونے لگا. ایک صاحب بولے کیا تکلیف ہوتی ہے؟ میں نے کہا نہیں, میرے آقا فرماتے ہیں جب مردے کا ہاتھ پکڑا جاتا ہے, غسال غسل دینے والا, یہ عجیب بات ہے کہ جتنے سن رہے ہیں سب کو غسل دیا جائے گا, یہ جو تقریر کر رہا ہے اس کو بھی غسل دیا جائے گا. یہ عجیب بات ہے کہ ہمارے دل بالکل خوف خدا سے خالی ہو گئے. میرے بھائی, اس اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب ہاتھ پکڑتا ہے تو وہ کہتا ہے آرام سے, نرمی سے, میرے ہاتھ کو نرمی سے پکڑ, اور غسال تیرے ہاتھ اٹھانے سے تکلیف ہوتی ہے. جب لے کر کے چلتے ہیں تو آخری سفر پہ تو وہ کہتا ہے او مجھے آخری منزل تک پہنچانے والوں. میرے دوستو, ذرا اپنے قدم ہلکے ہلکے دھیرے دھیرے رکھو, تمہارے قدم رکھنے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے. میرے آقا کریم نے فرمایا کہ مجھے ڈر ہے کہ تم اپنے مردے دفن کرنا بند کر دو گے, ورنہ میں تمہیں دکھاتا کہ قبر کیا ہے, میں تمہیں قبر کا عذاب دکھاتا. اللہ اکبر. میری طرف دیکھو میرے بھائی, اللہ کے رسول کے غلاموں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ سیدہ مریم کی قبر پہ گئے, جا کے کہتے میری والدہ اب مجھے تجھے دیکھنے کا دل کرتا ہے اور میں مردے جلا لیتا ہوں, تو کہے تو تجھے اندر سے نکالوں. اندر سے آواز آئی نا 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 میرے بیٹے عیسیٰ نا, میری روح نکلی تھی, مجھے اتنی تکلیف ہوئی تھی, اس کا احساس مجھے ابھی تک ہو رہا ہے میرے لال. میں حضرت سیدہ مریم کے قدموں کی دھول کے برابر بھی نہیں, بس یہ سوچ کے رو رہا ہوں. میں نے اس سے کہا میں دن رات سفر میں رہتا ہوں, بس اپنے مالک سے دعا کرتا ہوں میرے کریم مجھے پوسٹ مارٹم والی موت سے بچا لینا. میرے کریم مدینے میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک روزے کے قریب کہیں موت عطا کرنا, اپنے کرم سے مدینے کی مٹی میں موت عطا کرنا. اے میرے بھائی, یہ کیا زندگی تو نے جینے شروع کر دی. اس کا جنازے کو اس نے ڈھکا, پوسٹ مارٹم والے نے, پھر گھر چلے گئے. کوئی ہاتھ تک نہیں لگاتا, کوئی دوست, سب ڈرتے ہیں مرنے والے سے. مرنے والے کی گھڑی اتارتے وقت نہیں ڈرتے لوگ, مرنے والے کی انگوٹھی نکالتے وقت نہیں ڈرتے لوگ, مگر مرنے والے کو غسل دینے وقت ڈرتے ہیں. یہ چاندی والی ڈرونا, یہ چاند دینے کے بعد ڈرونا بن گیا. یہ کیسا لحاظ ہے, یہ کیسے دوست ہیں جو کوئی روک نہیں رہا ہے. جو بھی رشتہ دار آتا ہے کہتا ہے جلدی جلدی ہماری دکانیں بند ہیں. ماں کہہ رہی ہے ہائے میرے لال, میری باپ کہہ رہے ہیں میری پیٹ ٹوٹ گئی, بہن کہہ رہی ہے میرے دل کے ٹکڑے ہو گئے, مگر سب کے دل پہ ایک جیسا درد نہیں ہے. نہ جانے کتنے جنازے اٹھے ہیں ایسی شور و گل میں, اور نہ جانے کتنے اٹھ جائیں گے, نہ جانے کتنے میرے اور آپ کی طرح دنیا سے گئے ہیں عبرت کا نشان بننے کے لیے, مگر نہ جانے کتنے چلے جائیں گے, مگر ہماری آنکھیں نہ جانے کب کھلیں گی. میرے دوست, میرے بھائی, میرے عزیز, حضرت سیدنا ابو ہریرہ کا انتقال ہونے والا ہے. آج تو کوئی ذرا سا پڑھ لکھ جائے تو سمجھتا ہے میں تو بالکل بری ہو گیا, میرا تو کوئی ڈر کا معاملہ نہیں. کوئی تعلیم کا معیار یہ ہے کہ ڈرنے والے جو ہیں وہ اللہ سے ڈرنے والے ہی علم والے ہیں, مگر جب تیرا دل ڈر نکل گیا, اور سب سیدنا مولا علی فرماتے ہیں جب تیرے دل پر کوئی موت کی بات
पसंद न करे दोस्त तू फिर अपने आप तौबा करना, तेरा दिल मुर्दा हो चुका है। मेरे भाई, मेरे अजीज, सैयदना अबू हुरैरा रो रहे हैं, इंतकाल का वक्त है। देखो सहाबी के पांव की धोबन के बराबर नहीं हो सकता मैं, उनके पांव की जूती का तस्मा मुझसे बेहतर है, मगर एक सहाबी की शान ये है कि रूह निकलने वाली है और उनका रंग कभी जर्द होता है, कभी जर्द, कभी सुर्ख, कभी पीला, कभी पीला, कभी लाल, कभी पीला, कभी लाल। कांप रहा है एक सहाबी। किसी ने पूछा, ऐ अबू हुरैरा, क्या आपको मौत से डर लगा है? कहा नहीं, मेरे नबी ने फरमाया मौत के वक्त इंसान के बारे में फैसला हो जाता है कि वो जन्नत में जाए या दोज़ख में। तो अपने मालिक से अबू हुरैरा यही कह के रो रहा है, मालिक, अबू हुरैरा बड़ा गुनहगार है, ये मौत का वक्त है, अगर इस वक्त तूने अबू हुरैरा को न माफ किया तो ये हलाक हो जाएगा, ये हलाक हो जाएगा, हलाक हो जाएगा। हाय हमारे खौफ निकाल दिया। हम कब तक दुनिया वाले नहीं थे, मगर अब दुनिया की दौलतें। मैंने देखी कब्रें, कब्रों के अंदर से एक जानवर है, वो कभी नाक निकाल के लाता है, कभी हाथ निकाल के लाता है, कभी बाहर निकाल के खाता है। कितने और ऐसे देखने, उसके जनाजे को दफन करने के लिए ले गए, दफन हो गया। हुजूर फरमाते हैं जब मुर्दे को वापस जाते हैं दफन करके, तो वो कहता है, वो मुझे दफन करने वालों, ओ मेरे दोस्तों, कितनी रातें मैंने तुम्हारे साथ गुजारी और कितनी रातें मैंने तुम्हारे साथ गुजारी। एक रात कब्र की पहली है, मेरे साथ गुजारो, मगर कोई नहीं रुकता, कोई नहीं, ना कोई। पुरानी कब्रों को देखा है कभी? मैंने देखा है, आप देखा करो। अच्छा, आप मौत में दिलचस्पी नहीं रखते? क्या उम्र है आपकी? 18 साल मुर्दा मिलेगा आपको कब्रिस्तान में, 20 साल मिलेगी कब्र, 25 साल उम्र क्या है आपकी? अगर आप मुसलमान हो, क्या उम्र है आपकी? 25 साल नहीं मरने में दिलचस्पी है? एक सवाल यह है, वो जो कब्र में गया है और जब उसकी रूह खत निकल गई, कब्र में गया, मर गया, और उसके पास जब हुजूर तशरीफ लाए होंगे, तो वो जो फिल्म देख के मरा था, उसने अपनी उन आंखों से हुजूर को कैसे देखा होगा जिन आंखों से वो फिल्म देख के मरा है। कल है दीदार का दिन, आज यहाँ आंख बेकार है, क्या होना है? छुप के लोगों से किए। इधर देख, एक बार बताओ, सवाल का जवाब, बहुत फारस बात कर रहा हूं। अगर अभी इस मजमे में हुजूर तशरीफ ले आए, तो हम में से किसकी आंखें इस काबिल हैं जो सरकार को देख ले? मेरा इमाम कहता है, मुजरिम को न शर्माओ, आप कफन ढक दो, मुंह देख के क्या होगा? तेरी आंखें नहीं थी इंस्टाग्राम पे बर्बाद होने वाले। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, ये अल्लाह की अमानत थी आंखें, फिर इनको क्यों बनाया गया था? या रसूल अल्लाह, क्यों? अल्लाह के दीदार के लिए। मगर हाय अफसोस कि नौजवान की आंखें बर्बाद हो गई। एक आदमी आया, हजरत इमाम हसन बसरी का मुरीद है, मौला अली के मुरीद का मुरीद है, सारे सिलसिले जिसके करीब से चले हैं वो हसन बसरी है। रो रहा है, हाफिज़े कुरान है, सबसे मजबूत हाफिज़े कुरान पूरे बसरा में, इतना मजबूत हाफिज़े कुरान कोई नहीं। और वो रो रहा है। आपने फरमाया क्या हुआ? कहा हलाक हो गया, बर्बाद हो गया। हुजूर इतना बेतहाशा रो रहा है, और बात तो बता। क्या लगा, कल एक औरत का पीछा कर रहा था, लड़की का, उसने पलट के मुझे देखा, कहा शर्म नहीं आती? हाफिज़ कुरान होके, मुसलमान होके मेरा पीछा करता है, शर्म नहीं आती तुझे? ओए मुसलमान, तू किसी लड़की का पीछा करने के लिए नौजवान पैदा नहीं हुआ, ये तूने क्या कर दिया इंस्टाग्राम पे? इधर नहीं, तू तो सरों पे दुपट्टा रखने के लिए आया था, तूने ये क्या कर दिया कि तू दुपट्टा उतारने वालियों को देख रहा है? तू शराब, तू इनको बदमस्ती। वो क्या लगा हुजूर, उसने मुझे पलट के देखा और कहा तुझे शर्म नहीं आती? एक तो तू मुसलमान, दूसरा हाफिज़ कुरान, और फिर मुझे देखता है। कहते उसके अल्फाज मेरे सीने में नश्तर की तरह चुभे, मुझे पसीने आए, और फिर रो के बोला अब मैं हलाक हो गया। हुआ क्या बता तो? आज के चलो कुरान पढ़े लिखे फिर भी नहीं पढ़ पाते, उनको सोचना चाहिए कहीं दिल मुर्दा तो नहीं हो गया, उनसे तौफीक तो नहीं छिन गई, क्योंकि बुजुर्गों ने लिखा पहले तौफीक की तिलावत छिनेगी, फिर कुरान उठा लिया। कल हुजूर पर बात हो गया, क्या हुआ? कल लगा मैं अब हाफिज़ कुरान तो था, मगर अब एक भी आयत याद नहीं, अल्लाह ने मेरा कुरान छीन लिया। कहीं ऐसा ना हो मेरा इमाम हसन बसरी ये सुनते ही बेहोश हो गए। होश आए तो लोगों से कहा, लोगों अपनी आंखों की हिफाजत करो, मेरे सामने जितने लोग बेईमान मौत मरे हैं उन सबकी आंखों ने खता की। अल्लाह। आपको अगर मेरी तकरीर में दिलचस्पी नहीं तो एक सवाल आपसे कर रहा हूं,
جب مسلمانوں کی بچیاں جب تھیٹروں میں برقع پہن کے جانے لگے اور آنے لگے، جب میرے گھر کی عزتوں کے ویڈیو وائرل ہونے لگے غیروں کے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ دے کر، جب وائرل کرنے لگو تو یاد رکھنا میرے دوست، ہماری نسل اب سرکشت نہیں، محفوظ نہیں۔ یاد رکھو، میری طرف دیکھو، 11 لاکھ لڑکیاں چلی گئیں، ایسی چلی گئیں۔ میں اس بات کو نہیں مانتا۔ ایک بات سوال کا جواب دو، کیا جس نے کبھی قرآن اپنے ہاتھ سے دل سے پڑھا ہو، کیا کبھی وہ کسی غیر کے ہاتھ میں ہاتھ دے سکتی ہے؟ جلدی بتاؤ، دے سکتی ہے؟ ہاتھ میں ہاتھ دے سکتی ہے؟ میں ان کو مانوں مسلمان یا ان کو مانوں؟ وہ میری بیٹیاں، دیکھو میں سید ہوں، اللہ کا شکر ہے، اور مجھے خبر بھی ہے کہ میں سید ہوں، پھر بھی یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میں یہ وصیت کر چکا ہوں، جب میں مروں تو میری قبر میں مجھے دفن کرنے سے پہلے فلسطین کی لڑکیوں میں سے ایک کا جوتا میرے سینے پہ رکھ دینا، تاکہ اللہ مجھے اس جوتے کی برکت سے بخشے۔ میں ہماری جس نے یہ بیان دیا ہے بچیوں نے، میں کہتا ہوں ان بہنوں کے سامنے ایسے کر کے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، تم میری بات کو سن لو، ہو سکتا ہے تم صرف اکیلی برباد نہیں ہو رہی ہو، تمہاری وجہ سے تمہاری بیٹی، تمہارے بیٹے، ہماری نسلیں برباد ہو رہی ہیں۔ یہ تقریر سننے کا وقت نہیں ہے، گھروں میں معلوم ہے کیا بیان کر کے گئی ہیں ان لڑکیوں جنہوں نے یہ بیان دیا؟ جب ہم رات کو سوتے ہیں تو پہلے قرآن پڑھتے ہیں، پھر پردہ کر کے سوتے ہیں۔ اب پردہ کر کے تو کوئی نہیں سوتا برقع اوڑھ کے، ہم اس وجہ سے سوتے ہیں کہ جب رات کو بم گرتے ہیں صبح کو گھروں میں سے لاشیں نکلتی ہیں، تو یہ سوچ کے برقع اوڑھ کے سوتے ہیں کہ جب صبح کو ہماری لاشیں ملبوں میں سے نکلیں تو بے پردہ نہیں ہونی چاہیے، پردہ میں ہونی چاہیے، تاکہ کسی غیر کے سامنے آئیں تو پردہ ہو اور حضور سے قیامت کے دن کہہ دیں، یا رسول اللہ 20,000 بچے ہمارے بھوک سے مر گئے، ہمارے جوانوں کو کفن نہیں ملے، مگر یا رسول اللہ ایک بھی یہودی کا ہاتھ پکڑ کے کسی مسلمان فلسطینی لڑکی نے یہ نہیں کہا کہ میری جان بچا لے۔ 50,000 سے زیادہ دنیا سے نہیں، یہ کہتے ہوئے اے آمنہ کے لال، جب تک یہ جان رہے گی تیرے قدموں پہ قربان رہے گی۔ میں تو اپنی بہنوں کو سمجھا پاتا یہ بات۔ ہماری براتیں، شادیاں اب یہودیوں کی شادیوں کی طرح ہو گئی۔ ہماری براتوں میں ہماری بہنوں کی بچیوں، بیٹیاں ہماری ایک دوپٹہ رکھنے میں تکلیف ہو رہی ہے، سب انگریزوں کی طرف پہ جا رہے ہیں۔ ہندوستان میں پردہ بڑا پیارا تھا، مگر آج پردہ نکلتا جا رہا ہے۔ میری بہنوں سے ایک آدمی، ذرا تھوڑا سا سخت باتیں ہیں مگر برداشت کرنا، فائدہ دیں گی۔ جب کوئی اپنی بہن کو سجا سوار کے شادی میں لے کے گیا، اس کا مطلب صاف اس نے بیان کر دیا ہے کہ میں کسی اور کی بہن کو بدنگاہی سے دیکھوں گا تو میری بہن کو بھی لے کے جا رہا ہوں تاکہ دوسرا اسے بھی دیکھے۔ تھوڑی سی بات سخت ہے مگر بات میں کوئی شک تو نہیں۔ جو اپنی بیبی کو سجا کے سوار کے لے کے جا رہا ہے، اس کا ارادہ کیا ہے؟ مگر لاشعوری طور پہ وہ یہی اعلان کر رہا ہے کہ میں اپنی بیوی کو لے کے جا رہا ہوں تاکہ دوسرے اسے دیکھیں اور میں کسی اور کی بیوی کو دیکھوں گا۔ اللہ امام حسین فرماتے ہیں مرد کی غیرت کا اندازہ اس کی عورت کے پردے سے لگاؤ۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ قیامت کے دن امام حسین نے اگر پوچھ لیا تو کیا جواب دو گے نوئیڈا والوں؟ پوچھ لیا میں نے تو پوری امت بچائی تھی، تجھ سے اپنی بیٹی نہ بچی۔ کبھی سوچا تو کرو کہاں جا رہی ہے؟ کون سی ایسی تعلیم ہے جس نے پوری نسل برباد کر دی؟ صحیح بات ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ تعلیم کے لیے جو تقریریں ہوئیں، تعلیم ضروری ہے؟ یہ سب باتیں میرے سراغوں پر ہیں۔ اس کا میں اسے کنڈیم نہیں کرتا، اس کا میں انکاری نہیں، مگر میرا ایمان یہ ہے میں اس تعلیم پہ 1000 بار لعنت بھیجوں گا جو مسلمان بچی کے دل سے عظمت فاطمہ الزہرا نکال دے۔ بے شک بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ اقبال نے کہا تھا کتنے خوبصورت گھر بنا لو بھائیو، مگر وہ گھر برباد ہونے سے بنا رک بچ نہیں سکتا کون سا گھر جس میں حضور کی بیٹی سیدہ فاطمہ کا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ کیوں کہ اگلے گھر بنتے ہیں عورت سے، عورت ہے حیا سے اور حیا ہے سیدہ فاطمہ الزہرا سے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔
پیچھے جو بچے بول رہے ہیں بھائی ان کو ذرا ہٹا دو ایک آدمی, مجھے بڑی دقت ہوتی ہے. میں آپ ادھر دیکھیں, آپ میری طرف دیکھیں, میری طرف دیکھیں. میں تقریر میں رکھنا نہیں چاہ رہا تھا, بہت دیر سے برداشت کر رہا تھا, مگر میری طرف دیکھیں. دل لگ رہا آپ لوگوں کو نہیں لگ رہا؟ ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو ذرا یا رسول اللہ. دل لگ رہا نہیں لگ رہا؟ توجہ ہے آپ لوگ. ایک ہمارے یہاں کی شادیاں ہیں, اور رحمان صاحب ہمارے یہاں کی شادیاں لگتی نہیں کہ یہ کسی مومن کی شادی ہے. جی جی جی. علماء کہتے ہیں ہم جب نکاح پڑھانے جاتے ہیں ہمیں شرم آتی ہے, کہتے ہیں مجبوری میں جانا پڑتا ہے. کیوں؟ کہنے لگے 15 20 سال کی لڑکیوں کی جسموں پہ ٹائٹ لباس ہوتے ہیں, معاذ اللہ, سروں پہ دوپٹے نہیں ہوتے. ادھر دیکھو, کیا وہ جنگل سے آتی ہیں لڑکیاں؟ بتاؤ, تقریریں سن لی, قیامت کے دن کوئی یہ نہ کہہ سکے گا مجھے خبر نہ تھی. جی جی جی. ایک ہمارے گھر کی لڑکی ہے, اور حالانکہ دیکھو شادی میں بے پردہ ہونے والی جو کبھی پردہ, علماء بیٹھے ہیں, علماء لکھتے ہیں عورت جب وضو کرے یہ کلائی کھول کے, اور اسے پتا ہے کہ غیر محرم دیکھ لے گا, اگر یہ وضو کرے گی تو کلائی کو, اور مجبور ہے اپنے پانی نہیں لے جا سکتی, تو علماء کہتے ہیں وہ اپنا, یہ مفتی صاحب بیٹھے ہیں, فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر مجبوری میں اس کو پانی سے اگر وضو کرے گی تو ہاتھ کی بے پردگی ہو جائے گی, غیر محرم دیکھ لے گا, تو وہ اپنی کلائی نہ کھولے بلکہ تیمم سے نماز پڑھے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, مشرقی اعلیٰ حضرت. تیمم سے نماز پڑھے. اور آج تو شادی میں آدھی آستین تو چھوڑو, فٹنگ کا لباس. سمجھدار بچیاں میری سمجھے, آپ بھی سمجھ جائیں گے. ہاتھ اٹھا کے نماز پڑھتا ہے مرد, اے بھائی چائے بنے, کیا مطلب ہے یار؟ چائے بولے یار چلے جاؤ, بہت پریشان ہو گیا آپ سے. پلا دینا چائے, بیٹھ میری پاس, میری پاس. یہ نماز پڑھ رہی ہے عورت, مرد پڑھ رہا اللہ اکبر, عورت ٹھیک, اس کو زیادہ ایسے حکم نہیں ہے, وہ بس کیوں, اس کے جسم کی بناوٹ اور ہے, مرد کے جسم کی بناوٹ. اللہ نہیں چاہتا کہ اس کی بندی نماز پڑھتے میں بھی بے پردہ ہو, اس لیے مرد کی نماز الگ ہے, عورت کی نماز الگ ہے. عورت کا کفن الگ, مرد کا کفن, عورت کا حج, عورت کا احرام, مرد کا احرام, عورت کا حج, مرد کا حج. اب شادیوں میں جو بے پردہ ہیں, پارٹیوں میں جو بے پردہ ہیں, حضرت علی کہتے ہیں میری شادی ہوئی, ذرا زور سے تو بولو سبحان اللہ. ایسی شادی نبیوں کے بعد سب سے حسین جوڑا علی اور فاطمہ تو زہرا کا ہے, ذرا زور سے تو بولو. سیدنا مولا علی فرماتے ہیں میری شادی ہوئی, میں اپنی دلہن کے پاس گیا, ان کو دیکھا, اور سبحان اللہ, جس کی آنکھیں حضور کی طرح, جس کا چہرہ حضور کی طرح, جس کے ہونٹ حضور کی طرح, جس کی پلکیں حضور کی طرح, جس کے ہاتھ حضور کی طرح, جس کا چلنا حضور کی طرح, جس کا بولنا حضور کی طرح, جس کا مسکرانا حضور کی طرح, جس کے سخاوت والے ہاتھ حضور کی طرح, جس کا مسکرانا حضور کی طرح, جس کا پلکیں جھکانا حضور کی طرح, اور پھر اٹھا لینا حضور کی طرح, جو چلے تو حضور کی طرح لگے, جو بولے تو حضور کی طرح لگے. ہزار سلام ہو صدیق کی بیٹی سیدہ سے عائشہ صدیقہ پر, کہ ان کا ہم سب پر احسان ہے کہ انہوں نے بتایا کہ حضور کی بیٹی کیسی ہے, ورنہ کوئی راوی روایت تھوڑی کرتا کہ خاتون جنت کیسی ہے. یہ تو سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے, جو بالکل نبی کی طرح چلتی تھی, جو بالکل نبی کی طرح بولتی تھی, وہ کوئی اور نہیں, فاطمہ الزہرا تھی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیت, مسلک اعلیٰ حضرت, فیضان خاتون جنت, فیضان اہل بیت اطہار, علماء اہل سنت. اگر کوئی حاجت ہو, دعا قبول نہیں ہو رہی ہو, ابھی کر لینا. حضور کی بیٹی کی برکت سے اللہ قبول کرتا ہے, آپ دعا کرتے رہو. آپ تو دعا زور سے بولو. شادی ہوئی ہے, حضرت علی کہتے ہیں میں نے اپنی دلہن کو دیکھا, ہمیں انہیں دیکھ کے رونے لگا. انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ کو یہ شادی پسند نہ تھی جو آپ روتے ہیں. میں نے کہا نہیں, اللہ کا کرم ہے جو آپ میرے نکاح میں آئیں. کبھی روتے, بس آپ کے صبر کو دیکھ کے رو رہا ہوں, اور آپ کے اس آپ کی حلم اور بردواری کو دیکھ کے رشک آ رہا ہے. کیا فرماتے ہیں, اس وجہ سے کہ جب کوئی لڑکی دلہن بنتی ہے تو اس کے دل میں خواہش ہوتی ہے وہ دلہن بنے نا
تو ایک جوڑی نئے کپڑے پہنے. میں آپ کو دیکھ رہا ہوں, دونوں عالم کے مالک و مختار کی بیٹی, چہرے پہ کوئی شکن نہیں, زبان پہ کوئی شکوہ نہیں. جس کپڑے میں آپ دلہن بن کے آئی ہیں اس چادر پہ 17 پیمن لگے. عظیم باپ کی عظیم بیٹی آگے بڑھی, ہاتھ پکڑا حضرت علی کا, وہ فرمایا آپ بالکل غم نہ کریں, میرے ابا نے مجھے بچپن سے یہ سمجھایا ہے اور اب بھی رخصت کیا ہے تو سمجھا کیا, میری بیٹی فاطمہ اللہ کپڑوں سے راضی نہیں ہوتا, اللہ تو سجدوں سے راضی ہوتا ہے. اللہ کپڑوں سے راضی نہیں ہوتا. کل قیامت کے دن وہ بھی ہوں گی جنہوں نے لاکھوں روپیہ کپڑوں پہ خرچ کیا, مگر ایک بھی کپڑا ایسا نہیں تھا جس پہ پہن کے نماز پڑھ لیتے. اور وہ خاتون جنت بھی ہوگی. ایک دن حضور اپنی بیٹی کے گھر گئے ہیں, آخری بات کر رہا ہوں, زور سے بولو سبحان اللہ, دل لگا کے بولو, دل لگا کے بولو. حضور اپنی بیٹی کے گھر گئے ہیں اور پھر دیکھا کہ بیٹی کا چہرہ بالکل, ہمارے یہاں تو کوئی بیٹی, ہماری ساری بیٹیاں ہی پریشان ہیں, ہم تو مقدمے کروا دیتے ہیں, ہم تو جھگڑے کر لیتے ہیں. میرے حضور گئے ہیں بیٹی کے گھر, آواز دی فاطمہ, اندر گئے, چہرہ دیکھا پورا پیلا ہے اور پورے چہرے پہ گڈھے ہیں. کیا ہوا فاطمہ, کمزور ہوتی ہے میری بیٹی؟ ابا اللہ کا شکر ہے. اچھا باپ تو ایسی پوچھ لے تو بیٹی کا ایسا رشتہ ہوتا ہے, بیٹی ایسی رونے لگتی ہے. مگر حضور نے کئی بار پوچھا, مگر بیٹی صبر سے کہنے لگی اللہ کا شکر ہے. ابا وہ بتانا میری فاطمہ کیا, اللہ کا, وہ میری بیٹی بتانا کیا ہوا ہے. جب کئی بار پوچھا تو حضور کی بیٹی کی آنکھوں میں آنسو. ابا اور کوئی بات نہیں, میں نے 5 دن سے کچھ کھایا نہیں, میرے پیٹ سے ایک پتھر بندھا ہے. تو حضور نے پھر سر پہ ہاتھ رکھا, فرمایا میری بیٹی یہ دنیا مومنین کے لیے قید خانہ ہے اور یہ جنت ہے غیروں کے لیے. میری بیٹی, میری لاڈلی فاطمہ, اگر تم نے 5 دن سے کچھ نہیں کھایا تو تمہارے باپ کو آج 9 دن ہو گئے اور میرے پیٹ سے 2 پتھر بندھ رہے ہیں. اما عائشہ فرماتی ہیں ہمارے گھر میں 17 دن سے چولہا نہیں جلا تھا. میں نے دیکھا حضور دونوں ہاتھ سے دعا کر رہے تھے. کہتی میں آگے بڑھی, میں نے دیکھا کس کے لیے دعا فرما رہے ہیں. اللہ اکبر. ہم اپنے پوتوں کو یاد نہیں رکھ پائیں گے, ہم پوتوں کو بھول جاتے ہیں, ہے نا, پر پوتوں کو بھول جاتے ہیں. مگر یہ میرے سرکار کی شان ہے. فرماتے جو میرا آخری امتی ہوگا میں اسے بھی جانتا ہوں, اس کے باپ کو بھی جانتا ہوں. حضرت اما عائشہ پر میں نے دیکھا کس کے لیے دعا کر رہے ہیں. حضور کے دونوں ہاتھ ایسے, اجابت کا صحرا, عنایت کا جوڑا, دلہن بن کے نکلی دعا. حضور کس کو دعا کر رہے ہیں؟ اب دعا کیا کر رہے ہیں, یا اللہ میری امت کبھی بھوکی نہ رہے, میری امت, یعنی یہ جس نے فیس بک کو ٹائم دیا یہ امتی, جس نے یوٹیوب کو ٹائم دینا ضروری سمجھا, مگر اپنے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کو اس نے استعمال نہیں کیا. اس امتی کے لیے روئے ہیں سرکار. یاد رکھو آج تک کبھی کسی بے نمازی سے موت نے کہا ہے کہ نماز پڑھ لو؟ بولو کبھی کہا ہے؟ بولو کبھی کہا ہے مر جاؤ گے ورنہ موت نے آنے سے پہلے کبھی کہا؟ سب بتاؤ مجھے, کیا کبھی کہا بے نمازی سے موت نے کہ نماز پڑھنا شروع کر دو؟ کبھی کہا کسی بے نمازی سے, کسی ماں باپ سے بدتمیزی کرنے والے سے کہا ماں باپ سے بدتمیز کرنے والا جہنم میں جائے گا ورنہ توبہ کر لے؟ کبھی کہا کسی ایسے سے جس جو سود کھاتا ہے؟ حالانکہ سود کھانے والے قیامت کے دن میدان میں کھڑے ہوں گے, گریں گے, اٹھیں گے, گریں گے, ان کی توند ان کا توازن گرا دے گی, بڑا بگاڑ دے گی, ان کی توندیں بڑی ہوں گی. اہل محشر پوچھیں گے یہ کون ہے؟ تو یہ کہیں گے یہ سود کھانے والے ہیں, یہ ذلیل کیے جا رہے ہیں. سود کھانا اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنے سے بدتر ہے. مگر سوال کا جواب دو سب لوگ, کیا ابھی کبھی سود کھانے والے سے موت نے کہا مرنے والا ورنہ توبہ کر لے؟ کبھی کسی بد نگاہی کرنے والے نوجوان سے موت نے کہا کل مر جائے گا توبہ کر لے؟ نہیں کہا نا. اب میرے شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی غوث الاعظم کا یہ فرمان اپنے موبائلوں کی اسکرینوں پہ لکھ لو, اپنے دل پہ لکھ لو, اپنے دروازے پہ لکھ لو, اپنی گاڑیوں پہ لکھ لو, تاکہ تمہیں اپنی موت یاد رہے اور تم گناہوں سے بچے رہو. میرے غوث الاعظم فرماتے موت تجھے حال بدلنے نہیں دے گی. ذرا میرے ساتھ دوہراؤ, موت تجھے حال بدلنے نہیں دے گی. جس حال میں مرنا چاہتا ہے اسی میں جینا شروع کر دے. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. موت تجھے حال بدلنے, جلدی بولو حال بدلنے. اور مولانا ضیاء الرحمان صاحب جس حال میں, اب آپ چاہتے ہو کہ گندی ویڈیو دیکھ کے تمہارا انتقال ہو جائے؟ بولو, آخری بات کر رہا ہوں, دل لگا کے بولو ذرا سبحان اللہ. میں آپ کا اتنا اچھا آپ سن رہے ہیں, میرا بھی دل لگ رہا ہے. مجھے بھی 1 گھنٹہ ہو گیا, 1 گھنٹہ ہو گیا مجھے. اور بولوں 5 منٹ, میں نے کہا تھا 1.5 گھنٹہ بولنا ہے. اور بولوں ذرا, دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو یا رسول اللہ, یا رسول اللہ.
آج کل ہماری بہنوں کو بیٹیوں کو سمجھاؤ. اچھا ایک برکت کے لیے ایک واقعہ بیان کر رہا ہوں قاری صاحب, برکتاً مفتی فہیم صاحب بہت برکت کے لیے. سبحان اللہ. یہ بتاؤ ولی کیسے بنتے ہیں؟ ولی کیسے بنتے ہیں؟ ولی مولانا الرحمان صاحب پہلے ولی بنتے تھے معلوم ہے کیسے؟ جی پہلے ولی بنتے تھے ماں باپ نیک ہوتے تھے. اب ذرا تھوڑا سا پیٹرن کچھ لوگوں نے, حالانکہ ایسا وہ نہیں ہے, اللہ کے نزدیک ایسا نہیں, مگر دنیا کے نزدیک ایسا کر دیا ہے کہ کچھ لوگوں نے اپنے ساتھ کچھ مولوی رکھنے شروع کیے اور وہ کہتے ہیں یہ ولی ہے. تو آپ 20-25 ہزار میں ولی بنا دیں گے. مولانا کئی مولانا ایسے ہیں, انہیں جانتا ہوں 20-25 ہزار روپے دیجیے, وہ ولی ثابت کر دیں گے. اتنی اچھی تعریف کریں گے, تھوڑی دیر کے بعد تو آپ بھی کنفیوز ہو جائیں گے کہ یار میں واقعی میں ولی تو نہیں ہوں. ولی تو ولایت چھپاتا ہے. بے شک. جلدی بولو. آج کل ادھر دیکھو مولانا, آج کل اگر کوئی خطرناک پیر آ جائے, بڑکا پیر, تو حضور کی تعریف ہو رہی ہوتی ہے, پھر میاں کیوں شروع ہو جاتی ہے, اور میاں پسند نہیں کرتا کہ میرے بغیر کسی اور کی ہو. تھوڑی سی کم ہو جائے تو کہتا ہے آج ٹھیک سے نہیں کی. ہمیں سب پتا ہے نا, اسی لائن کے آدمی, ذرا زور سے بولو. ایسے کہتا ہے یہ پیر صاحب ہے, اپنے ساتھ یہ کرتا ہے. او یار باجیدی بستامی گزر رہے ہیں, بستام سے دیکھا بازار میں گزر رہے ہیں, اللہ کے ولی ہیں. لوگوں نے تعریف کرنا شروع کر دی, اتنے کپڑے آپ کے پھاڑ دیے, اتنی محبت کا اظہار کیا. ملنے آپ نے دیکھا بہت زیادہ, آپ نے وہیں پہ کھجور اٹھائی, رمضان کا مہینہ منہ میں رکھ لی, ارے یہ تو رمضان کے مہینے, اے یار لوگوں نے ساروں نے لان تان کرنا شروع کر دی. لوگ تو چلے گئے, آپ جب نکلے بستی سے باہر تو منہ سے اپنے کھجور نکال کے نیچے کو رکھی. مرید نے کہا حضور اتنے دھکے مارے لوگوں نے, اتنی الٹی سیدھی باتیں کی, کیوں کھجور کھائی تھی؟ رونے لگے, فرمانے لگے لوگ میری تعریف کر رہے تھے تو میرا نفس خوش ہو رہا تھا, اور جب تک نفس راضی رہتا ہے اللہ راضی نہیں ہوتا. میں نے نفس کو ذلیل کیا ہے. یہ پیر صاحب آج کل کا یہ ڈھونگ چل رہا ہے, اس ڈھونگ سے پردہ ہٹاؤ. یہ جو اپنے سامنے تعریف کروانا چاہے یہ جاہل ہے, بدترین ہے, بدترین قسم کا سوداگر ہے. یہ اللہ والا نہیں ہو سکتا. اللہ والے تو وہ ہے کہ وہ وہاں پہ تقریر ہو رہی ہے, کہاں پہ, یہاں پہ یہ تقریر ہو رہی ہے, یہاں پر پیلی بھیت کے پاس ایک جگہ پر, اور وہاں پر حضرت مفتی محمد حسین سمبلی تقریر کر رہے ہیں. تقریر کا عنوان ہے سیرت رسول. ایک اس وقت میں ولی کے بیٹے ولی آ کر کے بیٹھ گئے برابر میں, اور جب وہ آ کر کے بیٹھ گئے خاموشی کے ساتھ تو تھوڑی سی آہٹ ہوئی, تو انہوں نے صرف تعارف کرا, تعریف نہیں, تعارف کرانے کے لیے تقریر کو تبدیل کرنا چاہتے تھے. ادھر سے وہ بولے مولانا اگر آپ یہ چاہتے ہو میں یہیں بیٹھا رہوں تو جس نبی کی تعریف کر رہے ہو اسی نبی کی تعریف کرتے رہو, کیونکہ ہم لوگ نبی کی تعریف رکوانے کے لیے نہیں, نبی کی تعریف دنیا میں بڑھانے کے لیے آگے آئے ہیں. اللہ اکبر. بزرگ نے جب کہا تو مولانا سہم گئے. اس عظیم ہستی کا نام مصطفیٰ رضا مفتی اعظم ہند تھا, جنہوں نے یہ کہا تھا میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا, میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, مسلک اعلیٰ حضرت. میں سمجھ رہا تھا غزالی بھائی تکڑپ جائیں گے, وہ میں نے دیکھا ایسے بیٹھے. زور سے بولو سبحان اللہ, کے بولو. بس آخری بات کر رہا ہوں, ادھر دیکھو ولی کیسے بنتے ہیں, زور سے بولو. ولی بنتے ہیں جب ماں نیک ہو. بدایوں سے ہجرت کی برکت کے لیے واقعہ بیان کر رہا ہوں تاکہ اس مزار پہ آپ حاضری کر کے آئیں. وہ اپنے وقت کی یہاں کی سیدہ خاتون جنت کی نائبہ خاتون ہے. ہندوستان میں اس چوٹی کی اس درجے کی کوئی خاتون میری نظر میں نہیں ہے جس کا میں ذکر کر رہا ہوں. بدایوں سے ہجرت کر کے دلی آئی, چھوٹی سی کٹیا میں رات میں روتی تھی. تہجد کے وقت میں ایک دن بیٹا اٹھ گیا 8 سال کا, کہنے لگا اماں کیوں روتی ہے, تو کہنے لگی میرے بیٹے میرے ہاتھ پہ چھپکلی چڑھ گئی تھی, پھر میں نے اسے ہٹا دیا, پھر مجھے اپنی قبر یاد آ گئی میرے لال. تو پھر میں سوچ لگی آج تو یہ ہٹا دیا, کل کیا ہوگا. بیٹا بھی رونے لگا, اماں آپ بڑی ہیں, میں تو بہت چھوٹا ہوں, میں مرا, اب پھر قبر میں ایسا ہوا میرے ساتھ, تو پھر کیا ہوگا. تو ماں نے کہا میرے لاڈلے بالکل نہ رو, سجدے میں جا, اللہ قبر کے عذاب سے بچائے گا. بچہ جو ہے نا وہ سجدے میں جا کے رویا, تو ماں بولی مالک میرا بیٹا سجدے میں رونے لگا ہے, میرے کریم یہ میرا یتیم بچہ ہے, میں اس کی بیوہ ماں ہوں, میرے بیٹے کو قبول کر لے. ماں پھوٹ پھوٹ کے روئی اور پھر روز روتی تھی. وقت گزرا, زمانہ بدلا, بیٹا جوان ہو گیا, بیٹے کا رنگ پورے دلی اور ہندوستان پہ چڑھ گیا. ماں دنیا سے چلی گئی اور 750 سال تقریباً گزر گئے. ماں بیٹا بھی دنیا سے چلا گیا, مگر دلی میں جا کے دیکھو شہنشاہ
بادشاہوں کی قبریں ان کے نشان مٹ گئے, بادشاہوں کی بیویوں کی قبروں کے نشان مٹ گئے, شہزادیوں کی مغلوں کی قبروں کے نشان مٹ گئے, مگر جو وہ رات کو روتی تھی اس کا مزار 3 بیگھہ زمین میں بنا ہوا ہے, اس کا نام سیدہ زلیخا المعروف مائی صاحبہ ہے, کریم میں اس کے بیٹے کا بھی مزار ہے. بادشاہوں کی قبریں ڈھونڈو گے پھر بھی نہیں ملے گی, اس کے مزار پہ روز میلہ لگتا ہے, اس کے بیٹے کا نام نظام الدین محبوب الہی ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. دل لگا کے بولو یا رسول اللہ, یاد رہے گا, زور سے بولو. آج کل کا ماحول ایسا ہے, لوگ بیویوں سے زیادہ ڈرنے لگے. جتنا اللہ سے ڈرنا تھا اس سے زیادہ بیوی سے ڈر رہا ہے. ڈرنا کس سے تھا اور ڈر کس سے رہا ہے؟ ادھر دیکھو. اچھا یہ بتاؤ, اگر کسی کے ساتھ پوری دنیا راضی ہو جائے, ماں ناراض ہو تو وہ کہاں جائے گا؟ تبھی تو بتا دو, جہنمی یہ نہیں کہہ سکتے ہمیں خبر نہیں تھی. اچھا یہ بتاؤ, ایک باپ ناراض ہو اور 10-15 پیر راضی ہو جائیں تو وہ آدمی کہاں جائے گا؟ جلدی بولو, جلدی بولو. صحابی کا واقعہ سنا ہے؟ صحابی کا اعلیٰ حضرت کا پروگرام ہے, تو یہ آخری بات آپ کی نظر ہے جو میں نے آپ سے کہا تھا. دل لگ رہا آپ لوگوں کو نہیں؟ ایک صحابی ہے, کون ہے؟ میں نے پہلے کہا صحابی کی جو واقعات ہیں ہمارے لیے عبرت ہے, اس پہ یہ نہیں سوچ سکتے ان کی عاجزی, ورنہ صحابی ایسے جنتی ہیں جن کے جنتی ہونے میں شک کرنے والا جہنمی. حضرت ایک صحابی, ان کی روح نہیں نکل رہی ہے. کیا نہیں ہو رہا ہے؟ اور سرکار تشریف لے آئے. اچھا کچھ لوگ عقل کے ہوتے ہیں, اندھے, ان کو بیچاروں کو عقل نہیں ہوتی, وہ یہی کہتے ہیں حضور کو علم غیب نہیں. اب یہ حدیث سنو. حضور آئے, سرکار نے جا کر کے اسے دیکھا روح نہیں نکل رہی, فرمایا اس کی ماں کو بلاؤ. حضور سمجھ گئے ماں ناراض ہے. بولو یہ کس نے بتایا, جلدی بولو. پھر حضور نے فرمایا بھائی ماں آ گئی. کہا تم اس سے ناراض ہو کیا؟ جی حضور ناراض ہو. اب جو بات ہے مین وہ بتا رہا ہوں, یہ واقعہ بیان کرنا میرا مقصد نہیں, یہ بات جو اب تک میرے ذہن میں آئی نہیں, اب آئی ہے وہ سمجھا رہا ہوں. حضور نے پوچھا کیوں ناراض ہو؟ مارا ہے؟ نہیں. گالی دی؟ نہیں. دھکے دیے؟ نہیں. حضور نے پوچھا کیوں ناراض ہو؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یہ اپنی بیوی کو مجھ سے زیادہ عزت دیتا ہے, اس وجہ سے صرف ماں ناراض نہیں, اللہ بھی ناراض ہے. آج اپنی سگی ماں سے بندہ بات نہیں کرتا, اور بیوی کے ڈر سے ساس سے کہتا ہے امی جان. ابا اپنا بیٹھا ہے, اس سے بات نہیں کرے گا. سسر کو کہے گا ابا جان. ابے جس کا خود کا ابا زندہ ہو وہ دوسرے کو ابا نہیں بناتا. اور قاری صاحب ایک بار اور عرض ہے, سبحان اللہ, ہمارے قاری صاحب ہیں, ان کے اندر ایک کوالٹی ہے, میں آن ممبر کہہ رہا ہوں, اللہ قبول کرے گا تو یہ جنت میں لے کے جائے گی. یہ اپنی ماں کے جتنے وفادار ہیں, سبحان اللہ. قاری یوسف سنبھلی صاحب ماں کے اتنے وفادار ہیں, اتنی وفاداری میں نے بہت کم لوگوں میں دیکھی ہے. ادھر تو دیکھو, اور ماں چیز ہی ایسی ہے, ماں سے بڑی کون ہو سکتی ہے. ہمارے سید صاحب تشریف رکھتے ہیں, بڑے اچھے انسان ہیں, برکت والے ہیں, ان کی خانقاہ پہ بڑی برکت ہے. ایک بات کہہ رہا ہوں, میری طرف دیکھو, حضور نے اس سے کیا فرمایا کہ اگر تم اسے معاف نہیں کرو گی تو میں اسے ابھی جلاؤں گا. کیا کروں گا؟ بولو جلدی بولو, کیا کروں گا؟ جلاؤں گا. اس نے معاف کر دیا. بات یہ ہے جس کے ماں باپ زندہ ہیں اور وہ ان سے بدتمیزی کر رہا ہے, یاد رکھو نوجوانوں, اللہ آپ کو لمبی عمر دے, لین دین بھی آپ کو کرنا ہے, دوستی بھی کرنی ہے, نئے لوگوں سے تعلق بھی بڑھانے, تو کبھی ٹرسٹ کرو, بھروسہ کرو, تو ایک معیار یہاں سے لے کے جاؤ. کبھی دھوکہ نہیں کھا سکتے. پہلے دیکھ لو, اگر بندہ اپنے ماں باپ کا وفادار ہوئے تو پھر اس سے لین دین کرو, کیونکہ جو ماں باپ سے وفا نہیں کر سکتا وہ دنیا کے کسی رشتے سے وفادار ہے. اور ماں باپ کی کتنی عزت ہے میرے امام کی زندگی میں. آؤ زور سے بولو سبحان اللہ. بس آخری بات ہے, دل جگا کے بولو سبحان اللہ.
दोनों हाथ उठा के मौलाना फहीम जिला मुफ्ती फहीम जिलानी साहब किबला तशरीफ रखते हैं। ये हमारे मोहम्मद रजा साहब मौलाना साहब तशरीफ रखते हैं। ये मौलाना है सब में आप सबका खादिम। मगर एक बात आला हजरत की, हो सकता है पहली बार सुन रहे हो आप सब लोग, मुफ्ती साहब वगैरह को नहीं कह रहा हूं, हो सकता है, क्योंकि मैंने ये नहीं सुनी, उलमा से नहीं कह रहा हूं, आप लोग कह रहे हो सकता है पहली बार सुन रहे हो आला हजरत की बात। आला हजरत फरमाते हैं हम 3 भाई थे, तीनों भाई अपने सारे पैसे कमा के अम्मी के कदमों में रखते थे और उसके बाद अम्मी से अपनी खर्चे के लिए लेते थे बच्चे बनके, ताकि हमारी माँ की इज्जत वही रहे, हम बेटे बने रहे, वो हमारी माँ बनी रहे। आला हजरत का जो वाक़या मुझे बयान करना है वो ये है, आला हजरत एक हज कर चुके हैं, जिस हज में आपने सुना होगा जब आपकी नाव ने हिचकोले लिए थे आपके उस जानी के जहाज ने, तो आपने कहा था, लोग डर रहे थे तो आपने कहा था आने दो या डिबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब कश्ती तुम्ही पे छोड़ी, लंगर उठा दिए। मगर ये दूसरे हज के लिए आपके भाई जा रहे हैं, आला हजरत उन्हें छोड़ने जा रहे हैं। पहले ट्रेन नहीं थी उस जमाने में, ट्रेन उस जमाने में चलती नहीं थी, झांसी से चलती थी ये ट्रेन, बरेली से झांसी तक कोई ट्रेन नहीं। आला हजरत कच्चे का सफर करके 15 दिन में बरेली से अपने भाई को सी ऑफ कहने के लिए कहां पहुंचे, झांसी। और झांसी में गौर से सुनना, आपकी मोहब्बत बढ़ जाएगी आला हजरत से। ये पहुंचे, अल्लामा ज़फरुद्दीन ब्यारी कहते अपने आला हजरत अपने भाई को छोड़ने के लिए जा रहे हैं, वो ट्रेन में बैठे, आज़िम मदीना है और वो अज़्म कर चुके हैं मदीने जाने के लिए। आला हजरत ने जब उनको देखा ट्रेन के जाने का वक्त हुआ तो आला हजरत ने अपनी ये गजल पढ़ी, गुजरे जिस राह से वो सैयदे वाला होकर, रह गई सारी जमी अंबरे सारा होकर, चमने तैबा है वो बाग के मुर्गे सिदरा, बरसों चहके हैं जहां बुलबुले शैदा होकर। फिर फरमाते हैं वाए महरूमी किस्मत के मैं फिर अब की बरस रह गया हमरे ज़फ़ारे मदीना होकर। कहते हैं हाय मेरी किस्मत की महरूमी कि इस बार भी मैं मदीने वालों को फिर कहा नहीं मैं भी जाऊंगा मदीने, मैं भी जाऊंगा। एकदम इरादा बन गया, ना पासपोर्ट की जरूरत, ना उस वक्त कागज की जरूरत। मौलाना ज़ियाउर रहमान साहब गौर कीजिए, ना पासपोर्ट की जरूरत, ना किसी और चीज की जरूरत, मगर जा रहे हैं। आला हजरत ने फरमाया कि मैं भी जाऊंगा, तो भाई ने कहा चलो। आपने शेर कहा ले रजा सब चले मदीने को, मैं ना जाऊं, अरे खुदा ना चले भाई, मैं खुदा ना करे। आपने फरमाया कि मैं जाऊंगा मदीने। भाई ने कहा हो बैठो, ट्रेन चल जाएगी भाई, हम सफर तो आधा कर चुके, जो सख्त सफर है वो पैदल का है, जो सख्त सफर है वो घोड़े गाड़ी का है, अब तो ट्रेन का सफर रह गया है, आओ बैठो। कहा नहीं 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 मैं वापस बरेली जाऊंगा। कहा फिर हज भी इसी साल जाऊंगा, मगर वापस बरेली भी जाऊंगा। कहा क्यों जाओगे? फरमाते इस वजह से मैं अपनी अम्मी से इजाजत लेके नहीं आया हूँ, अम्मी से इजाजत लेने जाऊं। जल्दी बोलो बात, एक मिनट जल्दी बोलो, नहीं असर खत्म हो जाए। इधर देखो कहाँ गए आला हजरत का वक्त कितना कीमती बताओ। एक बार अंजुमन लाहौरिया इस्लामिया ने लिखा कि हम आपको बार बार खत लिखते हैं, हमारा जवाब नहीं देते। आपने जब जवाब लिखा तो उसके नीचे खत लिख के दिया कि 24 घंटा आके अहमद रजा के साथ रह के देखिए, 2 घंटे सोने के अलावा अगर मैं और अपना कोई जाती काम करता हूं तो मेरा धमन पकड़ लेना, इतना जरूरी आला हजरत की जिंदगी है। हम सब की जिंदगी की पूरी जिंदगी इतनी मिला के नहीं हो सकती जितनी एक दिन में उन्होंने काम किया है आला हजरत ने। वो इतने बड़े इंसान है मगर फिर भी वापस गए हैं। ये बताओ, वो कहते हैं अल्लामा ज़फरुद्दीन ब्यारी बड़ी मुश्किलों, बड़ी सख्ती तकलीफों के बाद बरेली पहुंचे। दोपहर का वक्त था, जब घर में दाखिल हुए तो माँ के कदमों में जाके बैठ गए। वालदा ने कहा अहमद रजा आ गए, आंखों से बोले जबान से कुछ न बोले, मेरे लाल रोता क्यों है? अम्मा मैं भी मदीने जाना चाहता हूँ। भाई को छोड़ा है, रोते क्यों हो? अम्मा मैं भी मदीने जाना चाहता हूँ। तो चला जाता मेरा लाल, तुम यहाँ वापस क्यों आए? इतना लंबा सफर। आला हजरत ने अपनी माँ के हाथ चूमे कहा माँ तेरी बगैर इजाजत के मदीने वाला मेरी हाजिरी कबूल न करते, मदीने वाले न करते इजाजत, मेरा अल्लाह हज कबूल न करता, मेरे नबी मदीने वाले सरकार मेरी हाजिरी कबूल न करते। इमाम अहमद रजा की माँ उठी, पेशानी को चूम के कहा मेरे बेटे मेरे लाल जा, मैं तुझे इजाजत दे रही हूँ। फिर दुआ की या अल्लाह मेरे बेटे के हज को कबूल फरमा। उसके बाद आपने दुआ की, आला हजरत ने कलाम लिखा, शुक्र खुदा के आज घड़ी उस सफर की है जिस पर निसार जान फलाह ज़फर की है। मांगेंगे और फिर आप जो है वो माहे मदीना अपनी तजल्ली अता करे। ये ढलती शाम चांदनी दोपहर की है। मेरे इमाम इश्क मोहब्बत मेरे आला हजरत जो है वो फिर हज करके हज कर से मक्के से मदीने
کی طرف جاتے ہیں تو یہ شعر لکھتے ہیں، کالک جبی کی سجدہ در سے چھڑاؤ گے، مجھ کو بھی لے چلو یہ تمنا حجر کی ہے، آغوش شوق کھولے ہیں جن کے لیے حتیب، وہ مڑ کے دیکھتے نہیں یہ دھن کدھر کی ہے، برسا 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 کے جانے والوں پہ رحمت کروں نثار، اہل کرم سے عرض یہ میزا بزر کی ہے، پھر مدینے میں پہنچے حاضری کی، پھر بیٹھ گئے اور یہ شعر لکھے، مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کہے گواہ، پھر رد ہو کبھی یہ شان کریموں کے گھر کی ہے، سرکار ہم گواروں میں طرز ادب کہاں، ہم کو تو بس تمیز یہی بھیک بھر کی ہے، ممتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی، دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے، آسی بھی ہے چہیتے یہ طیبہ ہے زاہدو، مکہ نہیں کہ جہاں خیر و شر کی ہے، اللہ اکبر۔ پھر میرا امام اپنے عشق کے جذبے میں ملنگانہ انداز میں عرض کرتا ہے کہ ممتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی، اور تو دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی عرض کرتے ہیں، لب باہیں آنکھیں بند ہیں پھیلی ہے جھولیاں، لب باہیں آنکھیں بند ہیں پھیلی ہے جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے، اللہ ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے۔ پھر کہا یا رسول اللہ میں پہلے امی کے ساتھ بھی ہو کے گیا تھا، مگر اب امی کی اجازت لے کے آیا ہوں، آپ کا دیدار جب تک نہیں کروں گا میں مدینہ چھوڑوں گا نہیں، کچھ کھاؤں گا نہیں، اٹھوں گا نہیں۔ عشق بڑھتا گیا، عشق نے التجائیں آگے کرنا شروع کر دی، عشق نے اپنے جوہر دکھانے شروع کر دیے۔ احمد رضا نے عرض کی مدینے والے سرکار جلوہ دکھائیے، خدا کی عزت کی قسم جب عشق بہت تڑپا تو پھر ایک رات اور کہہ دی، وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دلے بہار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ میرے امام نے پھر عاجزی کی حدوں کو چھوا اور عاجزی میں وہاں پہ گئے جہاں پہ کوئی جا نہ سکا۔ عشق کے عاشق نے جب عاجزی کی حد کر کے یہ شعر کہا، کیوں کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ابھی کتے کا لفظ پورا نہیں ہوا ہے کہ بارگاہ رسالت سے مہکی ہوا آئی، حضور نے پردہ ہٹا دیا، رحمت عالم نے میرے امام کو اپنا جلوہ دکھایا۔ امام نے حضور کو دیکھا تو پکار اٹھے، یہ کمال حسن حضور ہے، یہ گمان نقص جہاں نہیں، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے میرے امام کی طرف میرے نبی پاک نے دیکھا اور دنیا کو یہ پیغام دے دیا اور احمد رضا کو دلاسا دیا، احمد رضا یہ تیری عاجزی ہے کہ تو کہتا ہے تجھ سے کتے آزار پھرتے، میری بارگاہ میں اس وقت عاشق اور بھی ہے مگر دنیا میں تیرا طرح کوئی عاشق نہیں۔ نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، عشق محبت، عشق ماں کی محبت۔ دعاؤں نے میرے امام کو حضور کا دیدار کیا۔ آج ماں مر جائے تو بس آخری بات میری یہی ہے، ماں مر جائے تو روتے ہو۔ تو یہ صاحب اے چائے والے بھائی چلا جا بھائی، میں تجھ سے کہہ رہا ہوں ورنہ تجھے اتنا بڑا سخت معاملہ ہو جائے گا زندگی میں۔ اللہ تعالیٰ تجھے بڑی برکتیں عطا فرمائے، تو کامیاب ہو، تجھے برکتیں عطا کرے۔ ہم جیسے لوگ جب اپنی ساتھ خاص صفت میں ہو تو اس وقت پرابلم نہیں کرنی چاہیے۔ اس وقت معاملہ بہت زیادہ کلوز ہوتا ہے مدینے سے، سمجھ رہے ہو، بہت دوری وری ہوتی نہیں، بس آنکھیں بند کرو تو مدینہ ہے، یہ حال ہوتا ہے۔ میری بے خودی کا عالم کوئی کیا سمجھ سکے گا، میں کسی کو دیکھتا ہوں کوئی میرے روبرو ہے۔ سبحان اللہ۔ سید صاحب قبلہ تشریف رکھتے ہیں، ماں مر جائے نا ماں تو روتے ہیں۔ میری امی یہ قاری صاحب تھے، ایئرپورٹ پہ تھا، میں مدینے جا رہا تھا، فلائٹ میں بیٹھا تھا، فلائٹ رن وے پہ تھی تو خبر آئی آپ کی امی کا انتقال ہو گیا، تو فلائٹ میرے لیے واپس گئی۔ یہ قاری صاحب تھے، اور اس کے بعد سے لے کے اب تک میں سوچتا ہوں کاش اپنی ماں کی خدمت نہ کر سکا۔ میری طرف دیکھو، آپ میری طرف دیکھو، آپ پریشان مت ہو، آپ کوئی بات نہیں، دیکھو ابلیس کی شکل و صورت کا کوئی تعین نہیں ہے، میری طرف دیکھو، میری طرف دیکھو، ماں جیسے ہے نا تو اس کی خدمت کرنا، یہ نہیں رہی نا تو پھر رویا کرو، پھر یہ ملتی نہیں، خوابوں میں بھی مشکل سے آتی ہے۔ جس گھر میں حضرت ماں باپ بیٹھے ہوئے
گھر کتنے بھی غریب کا ہو مگر بڑے مالدار کا گھر لگتا ہے. اور باپ اس دن نہیں مرتا ہے جس دن اس کی موت آتی ہے. باپ اس دن مرتا ہے جب بیٹا زور سے بولتا ہے, وہ کہتا ہے تم نے کچھ نہیں کیا. میں باپ ہوں, میں نے خواب بیچے تو خواب سب کے خرید لایا. میں وہ ہوں جس نے عذاب جھیلے تو آپ لوگوں نے چین پایا. مجھے جو بدلے میں مل رہا ہے صلہ یہ کیا ہے, انعام کیا ہے, میرا بتاؤ مقام کیا ہے. کبھی سنو مجھ سے لاڈ لو تم میرا فسانہ میری کہانی. کبھی تو پوچھو کہاں گئی ہے وہ میری رنگوں بھری جوانی. تو یاد رکھنا تمہارے بچپن پہ وار دی ہے, تمہیں میں پہلے جوان کر لوں, یہ کرتے کرتے گزار دی ہے. گزر رہی ہے تو سوچتا ہوں گزر گئی ہے جو شام کیا ہے, میرا بتاؤ مقام کیا ہے. بابا فرید الدین گنج شکر فرماتے ہیں, شاہ صاحب آپ کے قدم کو ہاتھ لگا کے کہتا ہوں اس بات کو کہ میں اپنے ابو کے قبر پہ حاضری کر رہا تھا. 25 سال ہو گئے میرے والد کو. تو میں نے یہ واقعہ جب پڑھا تو میں بہت اس وقت مجھے بہت الگ سمیز. تو بابا فرید کہتے ہیں اپنے باپ کا تلوہ چومنا بغیر کپڑوں کے میرے نزدیک 7 سال کی عبادت سے بہتر ہے. اب جس کا باپ ہو وہی تو چومے گا, جس کا نہیں ہے تو وہ تو ٹھنڈی مٹی سے جا کے چومے گا. دیکھو یہ بڑی نعمت ہے. میں آپ کو اب یہ تقریر نہیں سنا رہا ہوں, یہ کہہ رہا ہوں آپ بھی تھی, جگ بھی تھی نہیں آپ بھی تھی. باپ سے بڑا کوئی مہربان نہیں ہو سکتا, کوئی دوست نہیں ہو سکتا, کوئی عزیز نہیں ہو سکتا. باپ تو باپ ہے. باپ کا تو حال یہ ہے کہ ایک پیڑ رو رہا تھا نا, جیسے میں آج تقریر کر رہا ہوں, بولو قاری صاحب میری حیثیت اوقات نہیں, ماں باپ کی دعاؤں سے. کوئی ایسا جگہ نہیں ہے جہاں اردو لوگ بولتے ہو میری تقریر نہ پوچھی ہو. یہ سب سیدنا غوث العظم کا صدقہ ہے. مگر کبھی کبھی سوچتا ہوں یار سب نے تقریر سنی, میرے والد میری تقریر نہ سن سکے. تو پیڑ سے جب پھل اترا تو پیڑ رویا. کب پیڑ روتے کیوں ہیں, آج تو پہلا پھل اترا ہے. کہنے لگا میرا مالی نہیں ہے, اس مالی کو یاد کر رہا ہوں جس مالی نے مجھے لگایا, سردیوں سے بچایا, دھوپ سے بچایا, اور آج میرا پھل ہے تو وہی نہیں مالی. کاش میرا مالی ہوتا. تو بندہ کہتا ہے نا مور ناچتا ہے تو پاؤں کو دیکھ کے ہوتا ہے کہ یار سب ہیں مگر وہ نہیں جسے دیکھ کے جو بہت کچھ ہوتا. اس بات کو احساس کرنا میرے دوستو. باپ ہے تو اس کے ہاتھ چوم لینا بس. اس سارے مشائخ کا پیغام یہی ہے, سارے علماء کا, کہ باپ باپ ہے. اللہ تعالیٰ سب کو باپ کا باغ بنائے. اللہ آپ کو خوش رکھے. میری تقریر مکمل ہو گئی. ایک سوال کا جواب یہ حضرت نے جو کہا ہے وہ کہہ رہا ہوں. ایک آدمی تھا, اس کا نام تھا کفل. ہر رات ایک نئی لڑکی سے وہ زنا کرتا تھا. حضور یہ حدیث ہے, حضور فرما رہے ہیں ہر رات ایک نئی لڑکی کے ساتھ زنا کرتا تھا. ایک دن ایک لڑکی آئی تو وہ رونے لگی. اس نے کہا روتی کیوں ہے, پیسے نہیں ملے؟ کہا پیسہ سب کچھ نہیں ہوتا, ایمان بھی کچھ ہوتا ہے. اب کیا مطلب؟ کب بات یہ ہے کہ جب رات کو میں سجدہ کرتی ہوں تب بھی اللہ دیکھتا ہے, اور آج تیرے ساتھ جسم بیچنے آئی تب بھی اللہ دیکھ رہا ہے. تو اس مالک سے یہی کہہ رہی ہوں, مالک تیری بندی مجبور ہو گئی بہن بھائی کے بھوک سے, ورنہ تو خود گواہ ہے کہ تیری بندی نے کبھی حرام برا کام نہ کیا. رو کے بولی میرے کریم معاف کر دینا. آج تم راتوں میں جب موبائل پہ ویڈیو کال کرتے ہو دوسرے کی بہن کے ساتھ, تیری پڑوس میں بہن سو رہی ہوتی ہے, وہ کیسے بچے گی بھائی جب تیری نظر سے دوسرے کی بہن نہیں. یہ شادی سے پہلے بات کرنا سخت حرام ناجائز ہے. کسی عورت سے ویڈیو تو بات چھوڑو, خالی آواز سننا, یہ آواز کسی غیر محرم سے بری طرح سے, یہ بات یہ حرام ہے. کانوں کا زنا ہے, زبان کا زنا ہے, سخت ترین حرام ہے. وہ عورت رونے لگی. رونے کے بعد وہ خاتون, اور وہ جب روئی کہنے لگی مالک مجھے, اور اتنی روئی کہنے لگی مالک مجھے معاف کر دینا آج مجبور ہوں. یہ کہہ کے جب وہ آگے اس نے ہاتھ لگایا نا تو یہ پھوٹ پڑی, اس کا ہاتھ پیچھے ہٹ گیا اور اللہ نے اس کا دل دھو دیا. اتنا ہی ٹائم لگتا ہے. وہ جو روز زنا کرتا تھا جسے رحم نہیں آتا تھا, اتنا جا میں تو جب اپنی بہن بناتا ہوں, وہ تو چلی گئی. یہ سجدے میں گر گئی اور جا کے بولا مالک ایک رات آئی تھی, سارے پیسے میں نے ہاتھ نکلے, اس نے تو کتنی لڑکیوں کی میں نے عزتیں لوٹی ہیں, میرے مالک مجھے معاف کر دیں. میری طرف گنہگار کوئی نہیں, تو تیرے جیسا کریم بھی کوئی نہیں.
پھر وہ یہ کہہ کے اتنا رویا کہ مر گیا. یہ کہتے کہتے مر گیا. کیا میرے گناہ تیری رحمتوں سے زیادہ ہے؟ کیا میرے گناہ تیری رحمتوں؟ یہ کہہ کے وہ مر گیا. صبح کو کوئی جنازہ اٹھانے والا نہیں آیا. اس کا جنازہ اٹھائیں گے؟ یہ تو زنا کار تھا. پر کوئی نہیں اٹھایا. اللہ نے فرشتوں کو بھیجا اور اس کے دروازے بڑے بڑے لفظوں میں لکھ کے گئے ان اللہ قد غفر للکفل. یہ جو کفل ہے اس کو اللہ نے بخش دیا. کیوں بخش دیا؟ کیونکہ یہ رویا تھا. رونا بڑی سیکرٹ چیز ہے. توبہ کا طریقہ بتا رہا ہوں. تنہائی میں کمرے میں بند ہو جاؤ, اپنے کمرے میں وضو کر کے غسل کر کے اور اپنے جتنے گناہ کر چکو سب یاد کرو اور روز یاد کرو اور روز رویا کرو, توبہ کیا کرو, آنسو اپنے بہایا کرو. یہ دین ہے میرے بھائی, ورنہ دل برباد ہوگا, زبان آباد ہونے سے کچھ نہیں ہوتا. ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کتنے لوگ حضور کے نام پہ اپنی جان دے سکتے ہو؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے بتاؤ. نیچے ہاتھ کرو. جان لینے دینے کی بات نہیں ہے, یہاں امتحان کا معاملہ ہے نا. کتنے لوگ ایسے جو حضور کے نام پہ آج سے اپنی جان بھی دے سکتے ہیں, آج سے پوری داڑھی بھی رکھا سکتے ہیں. وہ اس محفل میں ذرا کھڑے ہو جائیں. جو کھڑے ہیں وہ ہاتھ اوپر کر دیں, جو آج سے داڑھی رکھائیں وہ کھڑے ہو جائیں, بلکہ آگے آ جائیں, یہاں آ جائیں, ایک جگہ کھڑے ہو جائیں. داڑھی رکھانے والے جو لوگ ہیں وہ کھڑے ہو جائیں اس محفل میں, جو حضور کے نام پہ آج سے پوری داڑھی رکھائیں. ذرا نوجوان وہ داڑھی جو پوری سنت 100 شہیدوں کا ثواب ہے, ہاتھ اوپر کر لیں. جو لوگ داڑھی رکھانے والے ہیں ہاتھ اوپر کریں. اب بھی کھڑے ہو جائیں. جو کھڑے ہیں وہ ہاتھ اوپر کر لیں اور جو بیٹھے ہیں وہ کھڑے ہو جائیں. جو پوری داڑھی جن کے آج سے داڑھی نہیں تھی اب تک رکھائیں گے. ہر نبی کے داڑھی, ہر ولی کے داڑھی. اچھی لڑکی سے شادی کرنی ہے تو شادی سے پہلے داڑھی رکھا لو. بگڑی بھی خراب لڑکیوں سے بچ جاؤ گے, چونکہ کوئی بھی بگڑی ہوئی لڑکی داڑھی والا پسند نہیں کرتی. داڑھی والا وہی پسند کرتی جسے مدینے والا پسند ہو. ذرا کھڑے ہو جاؤ تھوڑی دیر. داڑھی رکھانے والے جو ہیں وہ کھڑے ہو جائیں. جب میں بٹھا لوں تو بیٹھ جائیں. کھڑے ہو جاؤ. ہاں کھڑے ہو جاؤ بھائی, کھڑے ہو جاؤ, کھڑے ہو جاؤ. اور کوئی ہے داڑھی رکھانے والا ادھر؟ آپ رکھاؤ گے پوری داڑھی, ایک مٹھی بڑھاؤ گے تو نہیں. دیکھو داڑھی والوں کو بچانے کے لیے داڑھی رکھاؤ, اتنی سنت رکھاؤ کہ یہ عام ہو جائے. کوئی اور عاشق رسول ہے؟ اور کوئی عاشق رسول ہے سنت رسول والا جو اس محفل میں کھڑے ہو کے کہے اب تک جیا تھا سبھی کے لیے, آج سے جیوں گا نبی کے لیے, کیونکہ تاج الشریعہ کہہ کے گئے زندگی یہ نہیں ہے سبھی کے لیے, زندگی ہے نبی کی. نبی کوئی اور عاشق رسول ہے اس مجلس رسول میں, اس محفل رسول میں؟ کوئی اور ہے بھائی؟ سبحان اللہ. ہاتھ اوپر کر لو تھوڑی دیر, تھک تو نہیں جائے گا ہاتھ اتنی. ماشاءاللہ کافی ہو گئے. کھڑے ہو کے ہاتھ اوپر کر لو. جو داڑھی رکھانا چاہیں وہ کھڑے ہو کے ہاتھ اوپر کر لیں. ماشاءاللہ کافی لوگ ہیں, میرا اللہ دیکھ رہا ہے. سید صاحب دعا کریں گے آپ کے لیے, مکمل کریں گے انشاءاللہ. سید صاحب ہمارے دعا کریں گے سب کے لیے. ماشاءاللہ ہاتھ اوپر کرو, انشاءاللہ دعا کرو. انشاءاللہ میرے ساتھ کو انشاءاللہ. داڑھی رکھانے والے بولے صرف, باقی کوئی نہیں. آواز آنی چاہیے. انشاءاللہ وعدہ کرتے ہیں آج کے بعد نہ داڑھی کٹے گی نہ مڑے گی. انشاءاللہ پوری ایک مٹھی رکھائیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزا عطا فرمائے. استغفار. بیٹھ. حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز. کیا ہے بولو؟ کیا ہے نماز. تو کون کون ارادہ کرتا ہے میرے بھائی؟ نماز پڑھنے کا وعدہ نہیں, آج سے ارادہ کرو. آپ یہ علماء دعا کریں گے, سید صاحب دعا کریں گے, میں بھی دعا کروں گا, آپ نمازی بن جائیں گے. ارادہ کرو, دونوں ہاتھ اٹھا کے ذرا دل سے انشاءاللہ نماز پڑھیں گے. انشاءاللہ اپنی بہن بیٹی کو پردے کے لیے کہیں گے. انشاءاللہ ہمیشہ مسلک اعلیٰ حضرت پہ سختی سے قائم رہیں گے. انشاءاللہ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے, با کرامت رکھے. یہ ایک پرچہ ہماری کمیٹی کی طرف سے آیا ہے. ایک گزارش یہ ہے, دیکھو مدرسے جو ہے نا یہ دین کا ستون ہے. یہ سب کو خبر ہے, کوئی ایسا تو نہیں اس سے واقف نہیں. میں یہ گزارش کر رہا تھا آپ لوگوں سے کہ جن کے والدین زندہ ہوں ان کی عمر میں برکت کے لیے, جن کے جا چکے ہوں ان کی مغفرت کے لیے ہمارے ایسے کوئی 5 لوگ اس محفل میں اپنے نام کا اعلان کر دیں. حالانکہ میں اسے ٹھیک ٹھاک یہ کام کرنا مجھ سے آتا نہیں ہے, اگر حکم ہے تو کہہ رہا ہوں. جو 11,000 روپے والے لوگ اگر ہوں تو آج 5 لوگ اپنے نام لکھوا دیں کم سے کم. یہ دارالفتہ بھی مفتی صاحب نے بتایا بننا ہے قابل انسان. یہ 11,000 روپے کے ایک ہو گئے, ان کا نام لکھو. 11,002 کوئی اور ہے؟ 11,000
اب جائیں گے نہیں انشاءاللہ، بیٹھیں گے انشاءاللہ، ہے نا؟ جائیں گے تو نہیں، ابھی تو میرے بعد خالی نثار صاحب کی تقریر سنی ہے، سبحان اللہ ہے، بہت بڑے خطیب ہیں، میں تو کچھ بھی نہیں ان کے سامنے ہوں، مجھ سے بہت بڑے خطیب۔ کتنے ہو گئے یہ؟ دو لوگ ہیں نا، دو ہی ہیں، تیسرا کوئی ہے؟ 11,000 والا جو نام لکھوا دے، بعد میں دے دیں آپ، نقد دینا چاہیں تو نقد بھی دے سکتے ہیں۔ اچھا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ نام بتائیے۔ مسلکی اعلیٰ حضرت، آواز بڑھاؤ۔ کیا نام ہے؟